تو میں نے کہا یہ فائر ہوا ہے. اس نے کہا ہوائی فائر کیا. پھر ڈس 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 اوپر سے سائنس آئے اور میں نے کہا یہ ہوائی فائر نہیں ہے اوپر. تو پھر ہم بھاگے. جب ہم بھاگے تو وہ ہمارے پیچھے بھاگے. اب یہ بھاگنے والا سین جو ہے کیسے فلم کریں. اس عالم میں بھی اپنے کیمرہ کو پکڑنا ضروری سمجھا, ورنہ جال میں جا کے سارے بھاگتے ہیں. ہاں چلے بھاگ تو رہے ہیں, اگر فلم بھی ہو تو اچھی بات ہے. نواز شریف کا بہت وہ انٹرویو تھا جس کو روکنا پڑا تھا آپ کو احسان اقبال صاحب کی وجہ سے شاید. احسان اقبال صاحب پلیز ڈونٹ انٹرفیئر. 8 بجے ہمارا پروگرام چلتا تھا. اگر 7:45 پر کوئی ہمیں گیسٹ نہ ملے تو ہم یقین مانیں 7:45 پہ سر یہ تو من کہتا تھا یار کس کو بلائیں, ان کے عمران خان کو بلانا. آج کوئی گیسٹ نہیں ملا, آج عمران خان کو بلا. ہاں عمران خان آ جاتے تھے اور ایک قدم میں وہ 4 سیڑھیاں پھلانگتے ہوتے تھے. 3 فلور پہ ہمارا اسٹوڈیو ہوتا تھا. اور حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو خان صاحب کی, بلکہ ایک میں آپ کو تصویر بھی دکھا دوں گا جو ابھی تک میں نے کبھی ریلیز نہیں کی. دکھائیں پلیز. ہمارا تو کام ہی اسپیک ٹروتھ ٹو پاور وین ان پاور. آج کل عمران خان کے اوپر تنقید کرتے, یقین مانے میں اتنا اجتناب, اگر آپ نے بات نہ کی تو میں نے عمران خان کا ذکر ہی نہیں کرنا. اب فائدہ نہیں ہے. اس سے کوئی مدد ملے گی اس ایشو کو ریوائیو کرنے. ارے چھوڑیں ٹرمپ کو نہ اس کے اوپر اتنا تکیہ کیا کریں. میں بار بار کہتا ہوں نہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو ایڈریس کر بھی نہیں. آپ کو پتا میں کس کو ایڈریس کر رہا ہوں. کشمیر بہت بڑی سٹوری ہے, لیکن اس بہت بڑی سٹوری کے متوازن کیا آپ کو پاکستان میں کہیں بھی رپورٹنگ نظر آتی ہے؟ سب سے بڑی ریٹنگ کس طرح لے سکتا ہوں میں؟ چلا جاؤں لال حویلی. ان کو آپ کو نہیں بلاتے تھے ویسے اپنے شو پہ؟ بدتمیزی کرتے تھے. ہی تھاٹ یو نو واٹ ہی یوزڈ ٹو سے کہ میں جس پروگرام پہ جاتا ہوں اس کی ریٹنگ آتی ہے. جب موبائل چارج ہوتا ہے تو میرے کمرے سے باہر چارج ہوتا ہے. جب میں ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں یا کھانا کھا رہا ہوتا ہوں یا کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو موبائل میرے کمرے میں نہیں ہوتا. آپ کو ڈی ٹاکس کرنا ہوگا. یہ آپ کا تیسرا ہاتھ بن گیا بھائی. جو دوسرے لوگ ہیں وہ کتاب یا اخبار پڑھ رہے ہوں گے, پاکستانی اپنا پاسپورٹ پڑھ رہا ہوگا. بلاک, میں آپ کو ابھی لسٹ دکھاؤں گا اپنے بلاک لسٹ نہیں, بلاک بندوں کو یا بندے جتنے نمبر جو غیر ضروری بندے آگے پیچھے بندے, میرے خیال میں کوئی کتنا ہوگا 12,000 یا 14,000. تھوڑا انکائنڈ نہیں ہے, انکائنڈ نہیں ہے تھوڑا. بالکل نہیں, بلاک کرنا بالکل ایبسولوٹلی نو. یو ار انویڈنگ مائی پرائیویسی. وائی؟ اداس لگتے ہیں آپ کو بچے. ہاں ایوری بڈی از سیڈ. ہر وقت کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ اتنی بڑی گاڑی میں آپ بیٹھ کے آئے ہیں, 50,000 آپ کے ماں باپ نے فیس دی ہے, آپ کی 1,000 روپے کا نوٹ آپ کی جیب میں ہے, کینٹین کھلی ہوئی ہے, اچھے آپ نے مفلر پہنے ہوئے ہیں, موبائل آپ کا میرے سے مہنگا آپ کی جیب کے اندر ہے. وائی یو لوکنگ سیڈ, bored and sad and just sitting there. تو وہ تربیت پہلے کرتے ہیں بھائی, تعلیم بعد میں دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ 21 سال کا بچہ ہے, ماں کھانے کھلا رہی ہے. کیوں کھانے کھلا رہی ہیں؟ جاپان کے اندر چونکہ میرا تعلیم سے تعلق ہے, پہلے 3 سال کتاب نہیں ہے اسکول میں. ریلیشن شپس آر اوور ریٹڈ. ہمارے نفسیات آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے 4 ریلیشن شپس چاہیے ہوتے ہیں. آپ کی زندگی میں بڑے اہم موڑ جو ہیں وہ مکمل طور پر ناآشنا لوگوں نے کٹوائے ہوں گے. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو آور پوڈ کاسٹ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار پھر ہم اپنے اسٹوڈیو سے باہر ہیں, اور آج بلکہ صرف اسٹوڈیو سے باہر نہیں ہے, شہر سے بھی باہر ہیں. اور آج کی ایپیسوڈ کئی حوالوں سے بہت ایکسائٹیڈ ہونے والی ہے. ہم نے کچھ ولاگ اس کا بنایا BTS, اس میں سے بہت سے لوگوں نے وہ دیکھ لیا ہوگا, بلکہ یہ ولاگ کے بعد ہی پوڈ کاسٹ لگ رہی ہوگی. تو آپ نے پوری ہسٹری سنی ہے کہ آج سے 16 سال پہلے جب ہم نے میس کمیونیکیشن کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا, اس وقت اپنے عزائم کا اظہار کیا, تو ہمارے ایک ٹیچر نے ہم سے کیا کہا تھا. خیر وہ طرح سب سے شیئر کریں گے. پہلے آپ نے تھمبنیل دیکھ لیے. سر ویلکم آن دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو ویری مچ. میں بھی ان کو بتا رہا تھا, میں نے میس کمیونیکیشن میں ماسٹرس کیا. اللہ خیر کرے, پہلی بار ڈگری بتانی پڑ رہی ہے, شاید آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس وجہ سے. تو اس وقت ہمارے جو مینٹور انہوں نے پوچھا آپ کا فیوریٹ جرنلسٹ کون ہے, تو ہم نے ظاہر آپ کا نام لیا اس وقت. تو انہوں نے آپ کی 10 خوبیاں لکھوائیں انہوں نے. اچھا ہاں 16 سال پہلے. اور ہم نے اتفاق کی بات ہے کہ آپ کی 10 خوبیاں بتا دیں ان کو. اچھا میں ویسے اگر خود اپنی لکھوں تو 2 سے آگے نہیں جاتا, تو مجھے 8 میں بڑی تجسس ہے کہ آپ نے 8 کون سی نہیں. آج ہم آپ کو وہ آپ کی وہ بات یاد کروائیں گے, آپ خود حیران ہوں گے کہ آپ کتنے پرانے ویور ہیں اور کتنے. ہاں جی, ڈان جاگ مائی میموری بتائیں مجھے. نہیں بالکل بتائیں گے. اس سے پہلے دیکھنا تو آپ کو پہلے 2006 سے لے کے 2020 تک بہت زیادہ ٹی وی دیکھا. اس کے بعد سے میری میموری نہیں ہے کہ ہم نے ٹی وی کب دیکھا اور کتنا دیکھا. پہلے تو ہمارا بڑا روٹین تھی, 7 سے لے کے 11 بجے کے سارے شوز دیکھتے تھے, اور آپ کبھی 8 بجے کی سلاٹ میں, کبھی 10 بجے کی سلاٹ میں آ رہے ہوتے تھے. لیکن آج سر اب یہیں سے شروع کریں گے. آج ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, آپ کے گھر کے اندر اسٹوڈیو موجود ہے. جی. اور اگر ہم یہ شاید 5 سال پہلے کہہ رہے ہوتے شاید ایسا نہ ہوتا. اگر آپ 5 سال نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ اگر آپ 12-13 سال پہلے آتے تو اس سے اچھا اسٹوڈیو آپ کو ملتا. اچھا, یہ پہلے سے آپ نے رکھا ہوا انتظام یہاں پر تھا. وہ ہماری ایک سچ ٹیلی ویژن ہم نے بنایا تھا. اچھا. اور اس وقت 3G تھا پاکستان میں. اور اب آپ نے ذکر کیا تو میں ذکر کر رہا ہوں, ویسے میں ذکر نہیں کرتا ورنہ لگتا ہے کہ ہر وقت بندہ اپنی تعریف کرتا رہتا ہے. وہ 2013 کے اندر پہلا پاکستان کا 24 گھنٹے کا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر خبروں پر مبنی لائیو ویب سائٹ تھی. اور وہ ہم نے 1.5-2 سال چلائی, اور اس ہال میں تقریباً 12-14 لوگ کام کرتے ہوتے تھے.
اور یہ والا کمرہ جہاں پہ ابھی اسٹوڈیو ہے, جو برابر والا, دونوں اسٹوڈیو ہوتے تھے, اور وہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے چلایا. لیکن ہم اس کا کوئی فائنینشیل ماڈل نہیں بنا پائے, کیونکہ وہ ہماری ایک خامی ہے. ذرا مجھے پتہ نہیں ہے کہ فائنینشیل ماڈلز کیسے بنتے ہیں, تو وہ ہم اس کو سسٹین نہیں کر پائے. تو باہر سے فنڈنگ بہت اویلیبل تھی. ایک جو ہے نا ہمارے بڑے بڑے مغربی ممالک, 2 سے فنڈنگ اویلیبل تھی. تو ہم نے طے کیا تھا ہم نے فنڈنگ نہیں لینی, جو میرے خیال میں غلط فیصلہ تھا. تو 2 سال ہم نے چلایا, پھر اس کو بند کرنا پڑا. لیکن اس طرح کا اسٹوڈیو نہیں ہوگا. اب میں آپ کو بتاؤں, جو آپ نے صحیح بات پکڑی, وہ اس طرح کا اسٹوڈیو نہیں ہوگا جس کے اندر آپ پروڈکشن کر پائیں. لیکن کافی عرصے سے ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں. لیکن وہ آپ کے سیٹلائٹ ٹی وی کے لیے ہوگا نا, ابھی تو ڈیجیٹل مطلب آپ اپنا چینل نہیں, ہم انٹرنیٹ پہ تھے. ویب سائٹ تھی ہماری, ویب سائٹ 24 گھنٹے لائیو تھی, اور وہاں سے ہم پولیٹیکل کانٹینٹ جنریٹ کرتے تھے, خبریں جنریٹ کرتے تھے, ٹکرز باقاعدہ چلتے ہوتے تھے. میں آپ کو دکھاؤں گا اگر میرے پاس کوئی پرانا اس کو فارمیٹ پڑا ہوا, تو sach.tv کے نام سے وہ چلتا ہوتا تھا. باقاعدہ ویب سائٹ تھی. دوبارہ دہراتا چلو, دس از یو ٹاکنگ اباؤٹ لائک 12-13 سال پہلے, جب یہ ہائی ویز جو تھیں اتنی تیز نہیں ہوتی تھیں. لیکن وہ بہت اچھا تھا, اور جتنے بھی لوگوں نے وہاں پہ کام کیا, الحمدللہ اگر 18 لوگ تھے تو ان میں سے 17 تو میڈیا کے اندر اب اچھی اچھی جگہوں پر موجود ہیں. جی جی بالکل. آپ سچ ٹی وی کی اسکرین پہ آئے تھے؟ میں خود نہیں آتا تھا, ہو سکتا آتا ہوں, لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا. رپورٹرز ہمارے تھے, ہمارے 8-9 رپورٹر تھے, اور ہم اپرینٹسشپ کا پروگرام کرتے ہوتے تھے. لیکن 24 گھنٹے چلتا تھا, جو بنیادی بات کرنے کی, اس کے لائیو براڈ کاسٹ بھی ہوتی, 24 گھنٹے چلتا تھا. میرے کوشچن کا مین کانٹیکس یہ تھا کہ آج کل جب کسی بھی اینکر میں وہ کانٹریکٹ کسی بھی چینل میں اینکر کا وہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آپ اپنا پرائیویٹ یوٹیوب چینل نہیں چلائیں گے. بہت سے لوگ جو ہے انسیکیور شاید ہوتے ہیں. تو میرا اس کانٹیکس میں تھا کہ اچھا جو بھی سوال آپ کا بالکل ریلیونٹ ہے. جو نہیں چلائیں گے, جو کانٹریکٹ کے اندر کہا جاتا ہے, ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر چلائیں گے تو اس کا 40% ہمیں حصہ دیں گے. جس سے مراد یہ ہے کہ نمبر ایک آپ متوازی پلیٹ فارم کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں, تو ان اے وے آپ کانٹینٹ کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہر ٹی وی چینل کے اب اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی ہیں. تو اگر آپ ان کے اوپر کام کرتے ہوئے اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم چلا رہے ہیں, تو ان اے وے یو کمپیٹنگ اگینسٹ دیٹ. دوسرا یہ کہ آپ پیسہ بھی بنا رہے ہیں, تو پھر وہ ٹی وی چینل کہتا ہے کہ اگر آپ نے بنانا ہے پیسہ تو اس کا ایک حصہ ہمیں بھی دیں. لیکن ہے کمپٹیشن بڑا ٹف ہے ٹی وی چینلز کے لیے. اور یہ بازو کا پروڈیوس بھی ہوتا ہے کہ جو بندہ رات کو شو کر رہا ہے وہ وہاں پہ دل کی وہ بات نہیں کر رہا جو اگلے دن اپنے ولاگ میں کر رہا ہے دن میں اٹھ کے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ٹیلی ویژن ہمارا افورڈ نہیں کر سکتے, یا انڈسٹری کی مجبوری ہے, یا کیا؟ میرے خیال میں جو ٹی وی چینل ہے اس کے ابھی بھی ضابطے ہیں, اور بعض ضابطے اچھے ضابطے ہیں, کیونکہ وہاں پر ایڈیٹوریل پالیسی کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا تحمل برتنا پڑتا ہے. جب آپ اپنے چینل پر آتے ہیں تو خیال یہ کیا جاتا ہے, اور بعض لوگ اسی غلط خیال کے اندر محصور ہیں, وہ یہ ہے کہ جی اب مادر پدر آزادی. یعنی وہ جرمنی کے اندر امریکنز جو ہے نا, ان کو اپنی ہائی ویز کے اوپر خاص حد سے زیادہ گاڑی چلانے کی عادت نہیں ہے. لیکن جب آپ جرمنی میں جاتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے بنائی ہیں ہائی ویز, آٹوبانس, جن کے اوپر آپ کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے. تو سب سے زیادہ جو ایکسیڈنٹ وہاں پہ ہوتے ہیں وہ امریکی ڈرائیور آ کے کرتے ہیں, کیونکہ یکدم اپنے یہاں پر آتے ہیں کہ جی بغیر ضابطے کے چلا رہے ہیں, تو سپیڈ یہاں پر وہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جرمن ہائی وے ہے. تو غلطیاں بھی بڑی کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ سینس کے یار یہ سوشل میڈیا ہے, اس کے اوپر وہ ضابطے لاگو نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ کہ جتنی آپ بڑھ بڑھ کر باتیں کریں گے اتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو, ڈالر بنتے ہیں آپ کو. فائنینشیل ماڈل آپ نے شروع میں کہا کہ پیسے کیسے بنتے ہیں, مجھے نہیں پتا کیسے بنتے ہیں. یہ پیسے کیسے بنتے ہیں میڈیا میں, یہ کن لوگوں کو پتہ ہے بیسکلی, اس کو آپریٹ اس کا فائنینشیل ماڈل کون کر رہا ہے؟ فائنینشیل ماڈل گالی کر رہی ہے. فائنینشیل ماڈل خام خواہ کی تجسس برقرار رکھنے کے لیے میں کہوں کہ جی مجھے آپ کے بارے میں 4 باتیں پتہ, آپ کے سامنے بیٹھے, مجھے آپ کے بارے میں 4 باتیں پتہ ہیں, 3.5 نہیں بتاؤں گا, آدھی بتاؤں گا, اور 3.5 میں بتاؤں گا اگلے 3.5 مہینے میں. تو وہ لوگ کہتے ہیں کیوریوسٹی. تو جو انسانی جذبات ہیں, دوسرے کی زندگیوں میں جھانکنا. میں نے ایک شخص کا نام رکھا ہوا ہے بابا کوڑا پھرول. بابا کوڑا پھرول وہ کرتے کیا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک بابا جی ہوتے تھے, وہ لوگوں کے گھروں کے سامنے نا کوڑے دان رکھے ہوتے تھے. تو وہ کوڑوں کے اندر سے جا کے نا کسی کے گھر کے کھانے کا دیکھتے تھے, کسی نے کوئی شاپنگ کی اس کا دیکھتے تھے, کوئی اور چیزیں دیکھ کر آ کے بیٹھ جاتے تھے, اور محلے والوں کو بتاتے تھے میں آپ کو خبریں دوں گا ہر گھر کی. تو یہ بابا کوڑا پھرول جو ہیں یہ دوسروں کے گھروں کے اندر جھاتیاں مارتے ہیں اور تجسس پیدا کرتے ہیں, اس سے ڈالر بنتے ہیں. اور پھر سادہ طریقہ ہے کہ آپ ریاست کو گالی دے دیں. بعض جگہ پر بڑی ریاست پہ تنقید ہونی چاہیے,
وہاں پر ویسے یہ کرتے نہیں ہیں جہاں پر کرنی چاہیے. ویسے آپ اس کو گالی دیتے رہے, خاص جماعت کا آپ جھنڈا اٹھا لیں, پی ٹی آئی کا, ستہ خیرہ. یہ فائنینشیل ماڈل ہے آج کل. اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور درمیانہ رستہ اختیار کریں گے تو آپ کے پاس سبسکرائبرز نہیں آئیں گے, آئی بالز نہیں آئیں گی. کیونکہ سوشل میڈیا پر بدقسمتی سے جو تمہید بکتی ہے, جی, تنقید بکتی ہے, تذلیل بکتی ہے, جو عقل کی بات ہے, درمیانی بات ہے, وہ نہیں بکتی. سر اتنی بڑی ذمہ داری اپنے پی ٹی آئی پہ سوللی ڈال دی, تو اب جس طرح میں نے کہا ہم 16 سال سے آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی کو یہاں تک پہنچانے میں ہمیں تو لگتا ہے آپ کا بھی کردار ہے. آپ نے اپنے شو کا نام نیا پاکستان رکھا, عمران خان صاحب آپ کو بہت سارے انٹرویو بھی دیا کرتے تھے, آپ ان کو بہت انڈورس بھی کرتے تھے اور ہمیں اچھا بھی لگتا تھا, اور بعد میں آخر ہم نے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا آپ کو. تو اتنی بڑی ذمہ داری صرف ایک اس کے اوپر, آپ نے کہا کہ وقت اس وقت یہ بک رہا ہے, اس وقت یہ بک رہا ہے, یا ہر وقت بکنے کی چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو آپ کو کس نے کہہ دیا نیا پاکستان اچھا, ویسے وہ عمران خان سے متاثر ہو کے؟ اچھا, کیونکہ بعض ہر لوگوں کا خیال ہے کہ دیکھیں جس کی محبت ہوتی ہے نا, تو محبت کی تعریف یہ ہے کہ اس کا برا بھی آپ کو اچھا لگے. تو جن لوگوں کو عمران خان سے محبت ہے ان سے میں اب منطق کی بات تو کر نہیں سکتا. نئے پاکستان کا لفظ استعمال کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے, چونکہ ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے. جب 1971 کا سانحہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے نئے پاکستان کی بنیاد رکھی. تو یہ نعرہ نیا پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کا ہے, عمران خان کا نہیں ہے. آپ لوگوں کو آج بتائیں گے, وہ کہیں گے جی نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے. سو نمبر 1. نمبر 2, وہ شو کا نام میں نے نہیں رکھا تھا, وہ جیو کی انتظامیہ نے رکھا تھا. اچھا, اس میں کوئی وہ میری ان پٹ ہوگی, لیکن جس کسی نے بھی کسی چینل میں کام کیا وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بڑے شوز جو ہیں وہ ایسے ڈیزائن نہیں ہو جاتے. تو اس کے اوپر نیا پاکستان کا ٹائٹل جو ہے, وہاں پر ان کے جتنا برانڈنگ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اونر بیٹھے ہوئے تھے, میر ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے, معاذ بیٹھے ہوئے تھے, یہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے تجویز کیا. میں اس کو فلی اون کرتا, اٹس اے گریٹ نیم. اچھا, اب عمران خان کے انٹرویو تو میں نے تو بہت سارے لوگوں کے انٹرویو کیے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو تشہیر ہے بذریعہ انٹرویو, وہ آج کل کی تشہیر سے بہت مختلف ہے. جو سخت ترین انٹرویوز عمران خان کے ہوئے ہیں ان میں سے یا نواز شریف کے ہوئے ہیں یا پرویز مشرف کے ہوئے ہیں, وہ میں نے کیے ہیں, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو میرا کام ہے سوال پوچھنا, لیکن سوال پوچھنے میں اور انٹرویو کرنے میں اور ان کو مسیحا بنا کے آسمان تک پہنچانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں میڈیا کا اتنا کردار نہیں ہے, اس میں آپ کے ریاست کے اداروں کا بڑا کردار ہے. تو عمران خان کی تشہیر کا بندوبست جو ہے وہ تو 5th جنریشن واریئرز نے کیا, وہی سارے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں, انہیں کے ڈالر بھی بنتے ہیں. ایسے ہی ابھی آپ اپنی بات کا جب کانٹیکس بل کر رہے تھے کہ ریاستی ادارے بھی بنتے ہیں, اس سے پہلے آپ نے کہا کہ ریاست کو گالی دینے سے جو ہے وہ ویوز آتے ہیں, اس کو آپ نے کریٹیکلی اس کے اوپر کہا, اور ہم آپ کو جو پرسیپشن تھی ہمارے ذہنوں میں اسپیشلی بیک ان 2014 وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی تھی. جنرل فیض کے خلاف میں نے پہلے کسی کو بولتے ہوئے سنا بہت بلنٹلی, تو وہ آئی تھنک آپ تھے جو آپ باہر ہی کسی اس میں کھڑے ہوئے تھے, اور وہ ویڈیو شاید اچانک سے بن گئی تھی, آپ کافی اس میں ڈان کے سامنے تھے. ڈان کے سامنے وہ کیا سارا سینیریو ہوا تھا ڈان میں جب آپ کو یہ سب کرنا پڑا؟ دیکھیں, ڈان کے سامنے تو میرے خیال میں وہ چل رہا تھا, احتجاج چل رہا تھا, اور اس کے اندر بات ہوئی تو میں نے جو حقائق تھے وہ بیان کر دیے. احتجاج کس بارے میں؟ میرے خیال میں پریس کی سینسرشپ کی بات ہو رہی تھی, کیا ہو رہی تھی, مجھے اب کانٹیکس یاد نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میں ڈان کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور وہاں پر میڈیا والے احتجاج کر رہے تھے, اپنے تمام دوست موجود تھے, تو اس کے اوپر میں نے یہ باتیں کی تھی. اب یہ کمال بات ہے پرسیپشن, میں ابھی بھی وہیں کھڑا ہوں, میں تبدیل نہیں ہوا. میں ہائیبرڈ سسٹم کے بالکل خلاف ہوں, میں کھلے عام اس کے اوپر تنقید کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ فوج کا سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ 2024 کے انتخابات کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہیں. کون سی ایسی بات ہے میں نہیں کہتا. ہاں, میں گالی کے ساتھ نہیں کہتا, لہٰذا سنائی نہیں دیتی, کیونکہ لوگوں کے کان جو ہیں وہ گالی کے ساتھ سننے والی بات کی طرف مائل کیے جا چکے ہیں. اور جو آج سب سے بڑے مجاہد بنتے ہیں وہ اس نظام کو گندا کرنے میں ان کا سب سے بڑا کردار ہے. اب کیا کیا نام لیں اب, اور میں تو اوپن چیلنج کرتا ہوں, اور ابھی بھی چیلنج آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے موجود ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے ریاست کے اداروں سے کب فائدہ لیا, کہاں پر فائدہ لیا. آپ نہیں بتا پائیں گے, لیکن اگر آپ نہیں بتا پائیں گے تو پھر میں بتاؤں گا کہ آپ نے کہاں سے فائدہ لیے. ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ کائنڈ آف اے میچ؟ موسٹ ویلکم. ہم بہت سارے اپنے دوستوں کو کہتے ہیں, ابھی تک کہتے چلے آ رہے ہیں, دوست میں ویسے ہی استعمال کر رہا ہوں, کہ یار جو آپ کے پاس لوگوں کی لسٹ ہے نا جن کو آپ پیسے دیتے ہیں, اس کا اجرا کر دیں, تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کس کو ٹھیکہ ملا,
کس کے آپ نے 2400 اکاؤنٹ بنائے, کس کو آپ نے باٹس دیے, کس کو آپ نے سہولت مہیا کر کے خچر پر بٹھایا, خچر سے ایران گھسایا, ایران سے برطانیہ لے گئے, برطانیہ سے حج کروایا, پھر واپس لے گئے. یہ کیسے لوگ نکل جاتے ہیں بارڈرز میں سے بھائی؟ آپ نکل سکتے ہیں؟ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ذرا سے بھی غلطی ہو یا ٹکٹ کے اوپر, آپ امیگریشن کلیئر کریں گے؟ تو کیسے لوگ چلے گئے بھائی؟ یہ کون لوگ تھے؟ تو انہوں نے پتا کیا کہا جی, انہوں نے کہا یہ لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں, اچھا ہم ریلیز نہیں کر سکتے. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے آپ کیوں ریلیز کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا نمبر 1 مجھے پتا چلے, نمبر 2 تاکہ ہم پر جو الزام لگتا ہے کہ آپ ریاست ہم لسٹ میں نہیں, ہاں لسٹ میں نہیں ہے. انہوں نے کہا جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں لسٹ ریلیز کر دوں گا اور جب بعد میں مجھے 2 نمبر کام کروانا ہوگا آپ نے تو کرنا نہیں ہے. انہیں سے کروانا ہے, انہیں سے کروانا ہے بھائی, تو مجھے ان کو سسٹین کرنا ہے. تو یہ جو آج کل کے مجاہدین ہیں ان کے قصے مجھ سے نہ ہی سنے تو بہتر ہے. آپ ان کو اس بات کی داد نہیں دیں گے کہ انہوں نے مظالم برداشت کرنے کے باوجود سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کروایا, جو بات ان کی تھی جس کو انہوں نے پیسے بنا رہے ہیں بھائی, اس پہ وہ ڈٹ گئے, پیسے بنا رہے ہیں بھائی. انویسٹمنٹ ہے, اٹس این انویسٹمنٹ. کون سا نیریٹو ہے ان کا؟ اور بے جا گالی دینا کون سا نیریٹو ہے؟ دیکھیں آپ میری حقائق کی تشریح کے اوپر اعتراض کریں. آپ کہیں گے طلعت صاحب آپ نے کہا کہ اس کمرے کے یہ ایک اچھا اسٹوڈیو ہے, میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن آپ اس پر اعتراض نہ کریں کہ میں اس کو اسٹوڈیو کہہ رہا ہوں. فیکٹس جو ہیں آپ ان کو چیلنج کریں نا. آپ کہیں آپ کمرے میں بٹھا دیے, اسٹوڈیو ہے ہی نہیں, وی کین ڈیبیٹ دیٹ. لیکن اگر آپ کہیں کہ اس میں اسٹوڈیو کی کوئی عنصر ہی موجود نہیں ہے تو وہ پھر آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہاں پر حقائق پر کوئی بحث نہیں ہے, ایک اچھا اور ایک برا ہے. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ ان تمام لوگوں کی آپ لسٹ بنا لیں جو آج کل اپنے آپ کو مجاہدین قرار دے رہے ہیں, اور میرے ساتھ بیٹھ جائیں, میں فائلیں کھول کے آپ کو بتا دوں گا کہ کون کتنے پیسے لیتا تھا, کس سے پیسے لیتا تھا. ایسے آپ نے چیلنج کیا کہ کوئی بتایا جائے کہ میں نے کون سے فائدے لیے ہیں, وہ تو خیر آپ کو نہیں بتا سکتے, لیکن ان سے ریاست سے نقصان کیا کیا لیے ہیں یہ تو آپ بہت سے بتا سکتے ہیں. آپ کو آفر کس نے کیا تھا ڈان سے, اور کیا وہ کہانی ہوئی تھی؟ ڈان سے تو میرے خیال میں ملک ریاض نے کیا ہوگا. ملک ریاض نے؟ ہاں, آئی ایم اسیومنگ انہیں کے خلاف میں نے پروگرام کیا تھا. ریاض ٹھیکیدار میں نے کہہ دیا تھا. وہ تو آپ کو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں. ہاں ریاض ٹھیکیدار, ریاض ٹھیکیدار, نام لینا کسی صحافی کا جو ملک ریاض کے خلاف بات کرے. مجھے نہیں پتا, ہوتا ہے ایم کیو ایم نے نکلوایا اس وقت. نام لینا کسی کا جو ایم کیو ایم طاقت کے اوپر بات کرے. ہو سکتا ہے طالبان نے نکلوایا ہو. کسی صحافی کا نام لیں جو طالبان کے علاقے میں طالبان کی طاقت کے ہوتے ہوئے بات کرے. جس نے نکلوایا اس کا نام نہیں لے رہے آپ؟ میں بتا دوں گا آپ کو کس نے نکلوایا. میں نے آپ کو بتا دیا ہوتا, مجھے نہیں پتا کس نے, لیکن میرے خیال ہے ملک ریاض نے نکلوایا ہوگا. ویری پاورفل. اچھا آپ کہیں گے ڈان کے اوپر, ڈان تو اس کے بڑے خلاف ہے. یو ول بی سرپرائزڈ کہ حالات کس طرح تبدیل ہوتے ہیں. صرف ڈان نہیں تھا, میرے خیال میں ایکسپریس بھی تھا جہاں سے مجھے فارغ کیا گیا. بڑے پاورفل ہیں یہ لوگ جن کے پاس اقتصادی ٹولز ہیں. اب اگر آپ نے نکلوانے کی بات کرنی ہے, ہوتا مشرف نے نکلوایا ہو. مشرف کے خلاف کس نے بات کی تھی؟ یہ تمام جو مجاہد ہوتے ہیں, یہ جو بنتے ہیں, جا کے پوچھیں لائرز موومنٹ کے اندر ایک کیمرہ لے کے کون گھومتا ہوتا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو گرا ہوا ہے اس کو لات مارنا بڑا آسان ہے. جب طاقت میں آپ ہیں تو ان کے خلاف کس نے بات کی تھی؟ اور اس وجہ سے نہیں کہ میں بڑا بہادر ہوں, اس وجہ سے کہ آپ کو فیکچوئل رپورٹنگ کرنی ہے. اگر فیکٹس جو ہیں وہ طاقتور کے خلاف جا رہے ہیں تو میرا قصور تو نہیں ہے, میں نے تو نہیں فیکٹس بنائے ہوئے. ملک ریاض وایا جنرل فیض حمید, ان کو کسی وایا کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ملک ریاض کو کیا وایا کی ضرورت ہے؟ آپ بعد میں آئے نا ذرا, آپ پہلے آپ کو آتے تھے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وایا کی ضرورت نہیں ہے. وہ وایا خود ہی تھے. ہاں, ان کو وایا کی ضرورت نہیں تھی. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی فرد نے, الطاف حسین سمیت, اور اسٹیبلشمنٹ کے جو نام لیے آپ نے, ملک جنرل فیض کا نام لے رہے ہیں, جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں, کسی اور کا نام لے لیں, کسی ایک فرد نے ایک وقت میں اتنی طاقت ویلڈ کی ہوگی میڈیا کے اوپر جتنی ملک ریاض نے. انبلیویبلی پاورفل. اور اس وقت ان کا کیا حال ہے؟ میں ان کی پاور کا, ان کی طاقت کا, طاقت کا کیا حال ہوتا ہے آخر میں آ کے؟ طاقت کا, میں کابل گیا جہاں پر بابر کی قبر ہے, تو وہ جو ہے آغا خانی اس کو مینٹین کر رہے ہیں. بیوٹیفل گارڈن ہے, اسینڈنٹ گارڈن ہے. تو وہاں پہ میں کھڑا فاتح کر رہا تھا, تو میں سوچ رہا تھا ان دی اینڈ طاقت کا کیا ہوتا ہے. آخر طاقت کا یہی ہوتا ہے. تو جب آپ طاقت کے مصرف کو نہ جان پائیں, صرف طاقت کے حصول کے پیچھے بھاگتے رہیں, تو آخر میں یہی ہوتا ہے. ایک بڑے طاقتور ڈی جی آئی ایس پی آر تھے, شوکت سلطان صاحب,
ہم نے ایک انٹرویو کیا بگتی صاحب کا, اور وہ ان کا آخری انٹرویو تھا جو نہیں ایئر ہوا. اچھا. انہوں نے ہمارے کیمرہ مین سے, اس وقت ڈی ویز ہوتی تھی, اب تو سم لگے ہوئے نا, ڈی ویز ہوتی تھی, ڈی وی کھینچ لی. تو میں نے ان کو کہا جی آپ نے انٹرویو نہیں چلنے دیا, ڈی وی تو ہماری واپس کر. اچھا. تو مطلب میں کہہ رہا تھا کہ ہماری ڈی وی, انہوں نے کہا جی نہیں آپ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں, اور لمبی چوڑی بحث اور بہت سخت کلامی. تو میں نے کہا جی چلے ٹھیک ہے, آپ اس وقت طاقت میں ہیں, ہم کمزور ہیں, آپ روک سکتے ہیں ڈی وی کو, لیکن ہمارا ایک ایڈوانٹیج جو آپ کا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیا آپ کا ایڈوانٹیج ہے؟ میں نے کہا جی ہم ریٹائر نہیں ہوتے. بالکل. اور جسم راج یہ نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں گے, جسم راج یہ کہ اگر ہم ریٹائر نہیں ہوتے تو ہم نے ہسٹری ڈاکومنٹ تو ہم نے کرنی ہے نا. اب کہاں پہ شوق نئی ڈی وی بنا لیں گے, نئی ڈی وی نئی ہسٹری ڈاکومنٹ کر دیں گے, میں کر دیں ڈاکومنٹ آپ کے اس میں. بالکل. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو طاقت میں ہو اور طاقت کا مصرف نہ جانے. یہ ڈی وی کو آپ کو اکثر پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. وہ یاد ہے آپ نے وہ بتایا تھا کہ سندھ میں جب آپ پہ حملہ ہو گیا تھا تب آپ کو ڈی ویز پروٹیکٹ کرنا آپ کا پہلا چیلنج تھا غالباً ہوگا. ظاہر ہے یار, مطلب یہ کہ اس وقت اس کمرے میں سب سے اہم اسٹوڈیو میں میموری کارڈ ہے. میموری کارڈ ہے بھائی, نہ آپ ہے نہ میں نہ وہ ہے, کوئی میموری کارڈ ہے. ابھی کیمرہ بند ہونا تو آپ کہیں یار سب کچھ دیکھو بند ہی نہ ہو جائیں گے اس بات کی. تو ڈی وی پروٹیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے. وہ ذرا کچے میں ہم گئے, وہ ڈاکو ہمارا خیال تھا ہم بڑے بہادر ہیں, تو ہم چلے گئے. وہ غلطی ہوئی تھی ویسے, فرینکلی ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. وی جسٹ واکڈ انٹو دیٹ ڈین, اور جن ولیجرز کو ڈاکو نے نکالا تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے. جب ہم اندر گئے تو بڑے کہ جب ہم جا رہے ہیں کیمرے میں, وہ آگے کچے کا مجھے اندازہ نہیں, میں پہلی مرتبہ کچے کے اندر میں نے قدم رکھا تھا. ایویلویٹ نہیں کیا تھا آپ نے پہلے یہ سب؟ نہیں, میں نے فرینکلی آئی ڈڈ ناٹ نو وٹ کچا ایکچولی فیلز لائک. مجھے کچے کا پتا تھا. کچے کے اندر حقیقت میں جو کچا ہے نا, اس کے اندر آپ کا پاؤں جو ہے وہ دھنس جاتا ہے. میں زمین کی بات کر رہا ہوں, ویسے تو کچے کا علاقہ. اور آگے چلتے گئے تو وہ آگے سے ہم آوازیں دیتے رہے. ہمارے ساتھ دوست تھا, ابھی بھی لڑکا کام کرتا ہے, بہت اچھا رپورٹر. وہ سندھی میں پوچھتا رہا ان سے کہ مجھے سندھی میں پوچھتے ہیں کہ کون ہے, تو کوئی جواب نہیں. یار اب جھنڈ کے پاس جا رہے ہیں اس کو. تو میں نے کہا یار بات سن, یہ ذرا شام بھی پڑ رہی ہے تو ذرا دھیان رکھ. ادھر سے ڈز کی آواز آئی, تو میں نے کہا یہ فائر ہوا ہے. اس نے کہا ہوائی فائر کیا. پھر ڈز اوپر سے سائنس آئے, اور میں نے کہا یہ ہوائی فائر نہیں ہے اوپر. تو پھر ہم بھاگے. آج ہم بھاگے تو وہ ہمارے پیچھے بھاگے. اب یہ بھاگنے والا سین جو ہے کیسے فلم کریں؟ وہ ہمارا کیمرہ مین تھا, بڑا تگڑا تھا, تو وہ جم وم کرتا تھا, تو تگڑے بندے کو نا اور بھی دھنس جاتا ہے. تو میں نے اس سے کیمرہ پکڑا, تو بھاگتے بھاگتے میں نے کیمرہ فلپ کر لیا. اب میں نے کیمرہ یوں کر لیا, ہاں کیمرہ فلپ کر لیا. اب میں بھاگ آگے کر رہا ہوں تو کیمرہ فلم کر رہا ہے. وی ہیڈ دیٹ ڈی وی, تو اب ریکارڈ کر کے ہم نے چلائی بھی. اچھا, وہ جو گاؤں والے تھے انہوں نے کہا کہ ابھی تو 2 گھنٹے پہلے بڑی بہادری سے جا رہے تھے, آپ یہ جوتے چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جوتے چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اس عالم میں بھی اپنے کیمرہ کو پکڑنا ضروری سمجھا, ورنہ تو جان بچا کے سارے بھاگتے ہیں. ہاں چلے بھاگ تو رہے ہیں, تو اگر فلم بھی ہو تو اچھی بات ہے. دیٹس انٹرسٹنگ, یہ تو بہت زبردست ہے. سر آپ نے انٹرویو کا ذکر کیا, یہ بہت ہم اب ضرور جاننا چاہیں گے. ایک وہ میاں نواز شریف کا بہت وہ انٹرویو تھا جس کو روکنا پڑا تھا آپ کو احسان اقبال صاحب کی وجہ سے شاید. وہ ہاں دیکھیں, میاں صاحب جو ہے نا وہ بہت تدبر والے سیاستدان ہیں, اور بہت انہوں نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. لیکن بعض اوقات لیڈران کے ارد گرد جو ان کے ویل وشز ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لیڈر کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے. تو احسان اقبال صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انٹرویو ہو رہا تھا, اس طرح جس طرح آپ کے دوست بیٹھے ہوئے, کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے. میں ان سے سوال کر رہا تھا میاں صاحب سے, اور میاں صاحب از فلی کوالیفائڈ ٹو آنسر. میرا ان کے ساتھ وہ لوگوں کا خیال ہے, بٹ میاں صاحب وین ہی آنسرز وہ بالکل پریسائز طریقے سے. تو احسان اقبال صاحب نے ایک مرتبہ لقمہ دیا, اچھی نیت سے دیا, کو دوسری مرتبہ لقمہ دیا. بھائی اب میں 2 بندوں کا انٹرویو تو نہیں کر رہا نا, ایک بندے کا انٹرویو. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں جی آپ کے لیڈر جو ہیں وہ جواب اچھا دے رہے ہیں, ان کو پلیز دینے دیں, آپ کل آ جائیے گا. ہاں نہیں, اور مجھے یقین ہے کہ وہ اچھی نیت سے کر رہے ہوں کہ میاں صاحب کا جواب پریسائز, بٹ دیٹ واز ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. تو اس کے بعد وہ ویڈیو سامنے آ گئی. لیکن دیز تھنگز ہیپن فرینکلی. یہ لیڈران کو کوریوگراف کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ ہاں چلا. میاں صاحب نے میرے خیال میں اس کے بعد مجھے انٹرویو نہیں دیا. اس کے بعد نہیں, وہ آخری انٹرویو تھا آپ کے ساتھ. آخری انٹرویو, اس کے بعد نہیں. انٹرویوز دینے میں خان صاحب جو ہیں وہ کافی بہتر آئی تھنک انٹرویوز کی حد تک, باتوں کی حد تک. اپنے پسند کے صحافیوں کو بعد میں. نہیں, آپ کو بھی کافی انٹرویو 2013 سے بعد کوئی انٹرویو. اچھا 13 کے بعد سے تبھی ان کو پتہ لگا تھا کہ آپ ان کے ساتھ مطلب. آخری جو انٹرویو ہوا تھا وہ 2014 کے دھرنے کے حوالے سے تھا. تو جب انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں پر آؤں گا اور 10 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا. اس وقت اسلام آباد کی آبادی 14 لاکھ تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ آئیں گے اور اسلام آباد کی آبادی تقریباً دگنی ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی ہاں ہو جائے گی. میں نے کہا 10 لاکھ لوگ کیسے آئیں گے؟
کہیں موٹر سائیکلوں پر آئیں گے. تو میں نے کہا کہ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے اوپر تو بڑا دور ہے نا لاہور سے, آپ نے چلنا ہے, تو کیسے پہنچیں گے؟ رستے میں وہ بند کر دیں گے, اسٹیشنز بند کر دیں گے, پیٹرول ختم ہو جائے گا, نہیں ہوگا. تو میں ان کو نیٹی گریٹی کے اندر لے گیا. ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا جی کہ اتنے لوگ, پھر اتنی گاڑیاں آئیں گی, تو گاڑیاں اسلام آباد میں پارک کیسے ہوں گی؟ وہ ہر گاڑی جو ہے وہ 12-14 فٹ کی ہوتی ہے, اور اگر آپ 60,000 گاڑی لے کے آئیں, 60,000 گاڑی کو اگر آپ نے پارک کیا تو گجرانوالہ تک تو اخیرلی گاڑی ہوگی. ہاؤ ول اٹ ورک؟ تو درختوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. میں نے کہا ذرا میرے لیے, میں انہوں نے کہا کہ آپ کیا, میں ایک سنجیدہ بات کر رہا ہوں اور آپ جو ہے. سو پھر 2014 کا دھرنا ہوا اور کروایا گیا, اور اس کے بعد عمران خان نے مجھے انٹرویو نہیں دیا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں بہت بڑا لیڈر ہو گیا ہوں اور یہ مجھے بات نہیں کرنے دیتا. اچھا. اور اس سے پہلے وہ جو ہے وہ قافلے کے گیسٹ کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے, پھر سولو آنا شروع کیا, اس کے بعد جو ہے ہاں دیکھیں ہم آج بالکل ایسے تھا. اکبر بابر صاحب جو ہیں وہ ان کی گاڑی میں ہوتے تھے, 8 بجے ہمارا پروگرام چلتا تھا, اگر 7:45 پر کوئی ہمیں گیسٹ نہ ملے تو ہم, یقین مانیں 7:45 پہ سر, یقین میں آپ طارق چودھری سے پوچھ لیجیے گا, وہ پریس کلب کے ساتھ بھی ہیں, وہ ہمارے سینٹرل رپورٹر تھے. تو من کہتا تھا یار کس کو بلائیں, ان کے عمران خان کو بلانا. آج کوئی گیسٹ نہیں ملا, آج عمران خان کو بلا. ہاں عمران خان آ جاتے تھے, اور ایک ایک قدم میں وہ 4 سیڑھیاں پھلانگتے ہوتے تھے. 3رے فلور پہ ہمارا اسٹوڈیو ہوتا تھا, اور حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں, اور آ کے بیٹھ جاتے تھے. انہوں نے دیکھنا دائیں کون بیٹھا ہوا ہے, بائیں کون بیٹھا ہوا, چاہے شیرف نیازی ہے چاہے وسیع, ڈزنٹ میٹر. سو خان صاحب کی, بلکہ ایک میں آپ کو تصویر بھی دکھا دوں گا جو ابھی تک میں نے کبھی ریلیز نہیں کی. دکھائیں پلیز. لیکن میں آپ کو وہ تصویر دکھاتا ہوں, یہ دیکھیے تاکہ آپ اپنے ویورز کو بھی دکھائیے. بالکل اسکرین پہ یہ ہے تصویر جب میں دا نیوز کا ایڈیٹر تھا. اچھا. عمران خان صاحب, ساتھ سامنے سال بھی لکھا ہوا ہے, وہ کیلنڈر پڑا ہوا نا آپ کے سامنے, اس کی تصویر کے اندر کیلنڈر ہے نا. جی 2000 دیکھیے گا, تاکہ سند رہے. اور باس چیئر پہ آپ بیٹھے ہیں. جی میں ایم دی ایڈیٹر نا, تو میں عمران خان کے لیے چیئر خالی کروں. آج کل تو بڑا کچھ خالی, اور نہیں وہ خالی بعد میں کروایا گیا, اور سارے رپورٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. سو مطلب دیکھیں جتنے, جب یہ لوگ بہت سارے جو آج کل عمران خان کی بات کرتے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا, آئی ہیو نون عمران خان سنس دین. سو پہلی ملاقات کون تھی آپ کی, فرسٹ امپریشن اس پہ کیا تھا؟ وہ عمران خان سے کرکٹ کے حوالے سے ملاقات زیادہ ہوتی تھی, اور ہی ہیڈ لاٹ آف پرومس. انہی ملاقاتوں کا سلسلہ, نیوز میں وہ آرٹیکل لکھتے ہوتے تھے, ان کے آرٹیکلز ہمارے پاس آتے ہوتے تھے. ہمارا خیال تھا کہ وہ لکھتے ہوتے تھے, لیکن مجھے اب پتہ چلا کہ وہ نہیں لکھتے ہوتے تھے. لکھواتے زید سلیری صاحب اللہ بخشے بڑے مشہور کالمسٹ ہوتے تھے, وہ لکھا کرتے تھے. حمید گل صاحب کی طرف سے اللہ بخشے یہ آرٹیکلز آیا کرتے تھے, اور 2,500 ورڈ کا آرٹیکل ہوتا تھا. اور اس آرٹیکل کی ایڈیٹنگ جو ہے, چونکہ میں اس وقت اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا تو میری ذمہ داری ہوتی تھی, تو وہ ایڈٹ کر کے وہ چھپتے ہوتے تھے. تو عمران خان کی بائی لائن ہوتی تھی, لکھتا کوئی اور ہوتا تھا. آپ خان کے بارے میں آپ کی رائے تو بہت ساری ایوالو ہوئی, کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ پہلے تو بہت اچھی تھی, ویسے ہم نے سنی بھی ہے. پہلے عمران خان کی رائے صرف اپنے بارے میں اچھی نہیں, شروع میں آپ کو وہ اچھے صحافی میں گردانتے تھے. آئی ڈونٹ نیڈ انڈورسمنٹ. جس طرح عمران خان کو میری کرکٹ کی انڈورسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, مجھے عمران خان کی صحافت کی انڈورسمنٹ نہیں. ہو کیئرز واٹ ہی تھنکس. واٹ ریئلی میٹرز از کہ آپ کے فیکٹس کریکٹ ہے یا نہیں ہے, جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر وزن ہے یا نہیں ہے, تاریخ کے حوالے آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. ان کی رائے جو بھی ہو, ان کا خیال تھا کہ دوست بنا کر صحافت کروائی جا سکتی ہے. تو وہ اپنے, آپ کو پتہ ہے جن کو وہ پسند کرتے وہ کیا کہتے ہیں, میرے ٹائیگر ہیں. آپ کو پتہ نا ٹائیگر کون تھا ان کا؟ نہیں, ان کا ٹائیگر کون تھا؟ کون؟ کتا ان کا نام. ہی ہیڈ دا سینس کہ وہ یہاں پر ہیں اور باقی سارے ادھر ہیں. تو ہمارا تو کام ہی, ہم نے جس سے صحافت سیکھی ہے, ہمارا تو کام ہی اسپیک ٹروتھ ٹو پاور وین ان پاور. آج کل عمران خان کے اوپر تنقید کرتے, یقین مانے میں اتنا اجتناب برتا, اگر آپ نے بات نہ کی تو میں نے عمران خان کا ذکر ہی نہیں کرنا. اب فائدہ نہیں ہے, وہ جیل میں ہیں, ان کے مسائل ہیں. تو میں ابھی نہیں, جب طاقت میں ہے تو تب اس کے خلاف بات کریں نا بھائی. جب جنرل فیض باہر تھا تب بات کریں نا, جب جنرل باجوہ باہر تھا تب بات کریں نا, تب بات کریں. مشرف جب پیک پہ تھا تب بات کریں, الطاف حسین پیک پہ تھا تب بات کریں. ایسے ہی سر, یہ ساری باتیں عوام پاکستان کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی غالب اکثریت آج بھی خان کے پشت پہ کھڑی ہوئی ہے؟ الیکشن کہیں پہ بھی ہو جائیں, پاکستان کے جس بھی حلقے سے, جو اینٹی آئی نو اباؤٹ الیکشن کی سائنس مختلف ہے, اس میں آپ کو لوگوں کو ووٹر کو لانا پڑتا ہے. کوئی اور ٹول لگا لیں, ریفرینڈم کروا لیں آپ, جس سے آپ کے نہیں الیکشن کروائیں. دیکھیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, میں پاپولیرٹی کے حوالے سے بات کروں. پاپولیرٹی ہر وقت
نمبرز میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی. اس وقت اگر آپ الیکشن کروائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کی جو تنظیمی کیفیت ہے وہ تو ہے, وہ اپنی حقیقی پاپولیرٹی کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے گی. میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ الیکشن جیتنا جو ہے وہ ایک سائنس ہے. اس میں آپ کو دیگ بھی لانی پڑتی ہے, کھانا بھی دینا پڑتا ہے, ووٹر کو نکالنا پڑتا ہے, تنظیمی ڈھانچہ موجود. پاپولیرٹی میں کوئی شک نہیں ہے, بہت پاپولر ہیں. اب یہ ایک اوپن کوشچن ہے کہ یہ پاپولیرٹی ان کی ذاتی ہے یا جو بھی طاقت میں اس کی مخالفت میں. محمود خان اچکزئی عمران خان کی محبت میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا موجودہ نظام کی نفرت میں. مولانا فضل الرحمان کبھی ان کے حق میں بات اس وجہ سے کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کی رقابت جو ہے دوستی میں بدل گئی ہے, یا وہ موجودہ نظام سے خوش نہیں ہے کیونکہ موجودہ نظام نے جگہ نہیں دی. سو آئی ایم ناٹ ٹو شیور. لیکن جو طاقت کے خلاف کوئی بھی کھڑا ہو اس کی ایک اپنی مانگ ہوتی ہے. جو ولن ہیرو ہے وہ ہمارے فولکلور میں اس کی بڑی مانگ ہے. سلطان رائی کیا تھا؟ وہ پولیس کے خلاف چلتا تھا اور وہ جناب جیل توڑتا تھا اور وہ یو ہیو دیٹ ولن ہیرو. تو جو جس کو کہتے ہیں نا اینٹی کرائسٹ, وہ اس کے خلاف جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بڑی مانگ ہوتی ہے. جو گولیت ہے اس کے خلاف ایک ڈیوڈ بن جاتا ہے. تو اپوزیشن میں ہو کے پاپولر ہونا کوئی بڑا کمال نہیں ہے ویسے. لیکن اگر آپ دیکھیں, ذرا ریوائنڈ کریں, جب وہ طاقت سے نکالے گئے تھے اس وقت ان کی پاپولیرٹی کہاں؟ تو بھیا طاقت کی کا ایک اپنا وزن ہے. تو آئی ڈونٹ نو ویدر عمران از پاپولر اور دی سسٹم از ان پاپولر. So I don't know. آپ کے خیال میں سر ہمارے ماسز کی ٹریننگ مائنڈس کی ہو پائے گی کہ وہ ایموشنس کے بنیاد پہ فیصلے نہ کریں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کی شہادت ہوتی ہے, پنجاب سے بھی ان کو ووٹ پڑ جاتے ہیں, عمران خان صاحب اسٹیٹ سے نیچے کرتے ہیں, جذبات پہ ووٹ پڑتے ہیں, کام کو کبھی بھی نہ ڈسکس کیا جاتا ہے. پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, ساری دنیا میں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو کس بنیاد پر ووٹ ڈالتے ہیں لوگ؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وجہ سے ووٹ ڈالا کہ اس نے کہا کہ یہ جو گوری ریس ہے اس کو خطرہ ہے بھائی. اس نے کہا کہ یہ امیگرینٹس جو ہیں آپ کو کھا جائیں گے بھائی. وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. جذباتیت کو ابھارا ہے نا, فیکچوئل پہ. مودی کو کیوں ووٹ ڈلتا ہے؟ اس وجہ سے ووٹ ڈلتا ہے کہ اس نے کوئی بڑے کام کیے ہیں. ابھی بھی 40% آف انڈینز ڈیفیکیٹ ان دی اوپن. آپ اندازہ کریں, اتنی بڑی آبادی ہے, اس کا آدھا 40% جو ہے وہ فصلوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ ہوائی ضروریات پورے کر رہے ہیں. اب یو کین امیجن. اس وجہ سے اس کو ووٹ تو نہیں پڑے. اینٹی مسلم, اینٹی کرسچن, اینٹی پاکستان, اینٹی ایوری بڈی ایلس. سو جذباتیت تو بہت بڑا ٹول ہے. سو آئی تھنک آپ کے پاس کبھی بھی وہ نقطۂ دانش مندی نہیں ہوگا عوام کے حوالے سے جہاں پر لوگ بیٹھ کے ایک سائنٹیفک انداز سے فیصلہ کریں کہ ہاں جذبات میرے وہ یہ ہیں, حقائق یہ ہیں. وچ اسینشلی مینس کہ ہم جیسے لوگوں کا کام بڑا مشکل ہے, کیونکہ ہماری جو حقیقت ہے وہ جذبات سے متصادم ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جیتے گا کون. جی ایسے ہی سر, ایگزیکٹلی پچھلے سال اس وقت انہی دنوں میں آپ کی ایک پوڈ کاسٹ آئی تھی, آپ نے اس میں کہا تھا کہ کشمیر ایشو کے حوالے سے 5 فیبرری آنے والا تھا اور آپ نے ایک ورڈ یوز کیا تھا دی لاسٹ کاز. آپ نے اس کے مجموعی حوالے سے کشمیر واقعی ایک لاسٹ کاز ہے. آپ ایسا کیوں, آپ کو نظر آتا ہے کہ کشمیر نہیں اس وقت ایلیبریٹ آپ کر پائیں کہ اس پہ یہ ہوا کیا بیسکلی؟ ہمارے سے پہلے تو ہم 5 فیبرری کو بہت سیلیبریٹ کیا کرتے تھے, اس کو بہت وہ, تو ابھی ایک دم سے کیا ہوا یہ؟ دیکھیں, بہت عرصے سے ہم نے کشمیر کے معاملے کے اوپر بہت سارے اچھے مواقع گنوا دیے. ہم بزور بازو جب لیٹ 80s ارلی 90s میں کچھ آلٹریشنز کر سکتے تھے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن ایک موقع ہے, آلٹریشنز کر سکتے تھے, ہم نے موقع کھو دیا. ہم بذریعہ بات چیت معاملات کو طے کر سکتے تھے اور کشمیریوں کے لیے ایک ایسا سلوشن جو آئیڈل سلوشن نہ ہو لیکن بن جائے, تصفیہ کر سکتے تھے. ہم نہیں کر پائے. جنرل پرویز مشرف کے دور میں مواقع بہت سارے تھے جب بین الاقوامی توجہ تھی, ہم نے ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے بعد طاقت کا توازن بتدریج بدلتا گیا. طاقت انڈیا پاکستان کی طاقت نہیں, انڈیا اور دنیا کی طاقت, میں اس کی بات کر رہا ہوں. جنگ نے حالات تبدیل کیے ہیں لیکن زمینی حقائق کشمیر کے اندر بہت برے ہیں. یہ عمران خان کے دور میں ہوا تھا نا کہ جب انہوں نے دوسرا غاصبانہ قبضہ کیا تھا, جب ضم کر لیا کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر, بالکل. تو بتدریج ہم نے ونڈو آف اپرچونٹی کھو دی. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں اٹس اے لاسٹ کاز ان دا سینس کہ اب ہمارے پاس آپشنز بہت کم ہیں. یا تو آپ حقیقی اور آخری جنگ لڑیں, وہ نیوکلیئر انوائرمنٹ کے اندر اس کا سوچنا بھی میرے خیال میں حماقت ہے. پوسٹ وار سچویشن میں جو ہر دوسرے ہفتے ٹرمپ بیان لے آتا ہے, کشمیر کا ذکر کرتا ہے, اس سے کوئی مدد ملے گی اس ایشو کو ریوائیو کرنے میں؟ ارے چھوڑیں ٹرمپ کو,
نہ اس کے اوپر اتنا تکیہ کیا کریں. میں بار بار کہتا ہوں نہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو ایڈریس کر بھی نہیں, آپ کو پتا میں کس کو ایڈریس کر رہا ہوں. تو اس وقت کوئی بات نہیں کرے گا. اس وقت ٹرمپ از دا گائے, رائٹ. دنیا کے سارے ٹرمپوں کے خلاف ہیں آپ. میں ٹرمپ کے دیکھیں, ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک ٹرانزینٹ فینومینا. اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہوئی ہو تو اس کے اندر بہت سارے رنگیلے آتے ہیں. آپ رنگیلوں سے اپنی سیاست یا سفارتکاری کو منسلک نہیں کرتے, فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے, جو ہم اٹھا رہے ہیں, جو بڑی اچھی بات ہے. لیکن ٹرمپ کے اوپر تکیہ نہ کریں, کیونکہ کل اس نے نا یہ تکیہ آپ کے سر کے نیچے سے نکال بھی لینا ہے. یہ یورپ سے پوچھیں, یعنی 76 سال 4 اپریل 1949 میں نیٹو بنی واشنگٹن ڈی سی کے اندر. 76 سال کے بعد یورپ کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلط ملک سے شادی کی ہوئی تھی. 76 سال کے بعد کسی کو احساس ہو غلط شادی ہوئی تھی. 76 سال تک وہ سوچتے رہے کہ رشیا ہمیں اٹیک کرے گا. 76 سال کے بعد ان کو پتا چلا کہ نہیں, امریکہ اٹیک کرے گا گرین لینڈ لینے کے لیے. 76 سال تک وہ سوچتے رہے کہ چین ہماری بےزتی کرے گا, رشیا ہماری بےزتی کرے گا, رائٹ ونگرز ہماری بےزتی کریں گے. 76 سال کے بعد ساروں کے سامنے کھڑے ہو کے سب کی ایک سطحی قسم کا جملہ استعمال کر رہا ہوں, لیکن محاورتاً استعمال کر رہا ہوں, کپڑے اتار دیے اسے. کس کو اس نے چھوڑا؟ تو جب ٹرمپ دوستوں کا نہیں ہے, اتنے پرانے دوستوں کا نہیں ہے, تو آپ کا ہوگا کیا؟ منطق ہے نا. ڈو یو وانٹ ٹو ریئلی پٹ آل یور ایگز ان ٹرمپس باسکٹ؟ سو آئی تھنک جو وہ کہتا ہے اس کو استعمال کریں, لیکن تکیہ نہ کریں. ڈپینڈنسی کمپلیٹلی اس کے بنا رہے ہیں. سو میں اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ چونکہ آپشنس کم ہیں, کشمیر کے اوپر ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں. دیکھیں نا کتنے پروگرامز کرتے ہیں. مجھے اتنا, میں ان واحد خوش قسمت صحافیوں میں سے ہوں جنہوں نے اندرون کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں جا کے رپورٹنگ کی. اچھا. اور واحد ان خوش قسمت صحافیوں میں سے ہوں جنہوں نے ان ماؤں کے انٹرویو کیے ہیں چھپ کے سری نگر کے اندر, جن کے بچے مارے گئے کرفیو میں جا کے. اور وہ ایک سیمینار تھا سافما کا, اور میں ہوٹل میں سیمینار کو بنک کر کے پچھلے دروازے سے نکل کے وہاں کے ایک مقامی کیمرہ مین کے ساتھ مل کر میں نے جا کر وہاں پر ان سے, اور اس کے بعد اگین ڈی وی بچا کے لے آیا. ڈی وی بچا کے لیا. میں نے وہاں کے ہر لیڈر کا جو ہے نا میں نے انٹرویو کیا ہے. گیلانی صاحب کا اللہ بخشے انٹرویو کیا ہے, شبیر چا کا انٹرویو کیا ہے. لیکن وہ جو انٹرویوز تھے وہ سامنے تھے. یہ جو رپورٹنگ تھی ماؤں سے جا کے ملنا اور اندر جا کے ملنا, یہ بالکل ڈاج کر کے, اور میں پھر 3-3.5 گھنٹے میں سیمینار کے ختم ہونے سے پہلے بھی واپس گیا. تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کشمیر بہت بڑی سٹوری ہے, بہت بڑی سٹوری ہے. لیکن اس بہت بڑی سٹوری کے متوازن کیا آپ کو پاکستان میں کہیں پہ رپورٹنگ نظر آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. دیٹس وائی آئی کال اٹ اے لاسٹ کاز. پاکستان میں تو مجموعی جو خارجہ پالیسی ہے, جو جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں, بہت کم اس پہ بات ہوتی ہے. ٹاک شو میں کبھی کوئی غلطی سے کر بھی لے تو اس کو ویوز ہی نہیں آتے, اس کو ویورشپ ہی نہیں ملتی. یہ آپ نے دوسری بات کی, آپ نے بالکل صحیح بات کی. لوگ کہتے ہیں تعلیم پہ پروگرام کریں. میں نے کہا آپ دیکھیں گے. پانی پہ پروگرام کریں. میں نے کہا میں کر دے تو میں نے کی ہیں, دیکھیں گے. مجھے کانفلکٹ رپورٹنگ کا شوق ہے. اب حالیہ جو فلڈز آئے, ہم نے بہت سارے پروگرام دوسرے صحافیوں نے بھی کیے, ہم فیلڈ میں جا کے کیے. ایک پروگرام بالخصوص مجھے یاد ہے, جب ملتان ہم کور کرنے کے لیے, مجھے خود عادت ہے میں خود گاڑی چلا کے جاتا ہوں. اچھا. تو یہاں سے میں ڈرائیو کر کے گیا ملتان, اندرون ہم گھومے سارا, اور ہمیں کوریج میں لگا کوئی تقریباً 11 گھنٹے. اچھا. اس کے بعد صبح نکل گئے. اس کے بعد ہم نے لاہور سے جا کے اس کو ایڈٹ کر کے ہم نے ایئر کرنا تھا. تو میرا ایڈیٹر جو ہے رضا بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے, اس نے ڈاؤن لوڈ کیا, اور ہم رات کو پہنچے تقریباً 9:30 بجے پروگرام ہم نے ایئر کیا. ریٹنگ کتنی آئی؟ 6 نمبر پہ. عام ریٹنگ کتنی ہوتی ہے؟ 4. جس سیلاب کے پروگرام کے اندر ہم نے محنت کی, 6ٹی 7ویں بھائی, اس میں جرنلسٹکلی تو کوئی ہم نے کسر نہیں چھوڑی. لیگ ورک بھی ہے, اوریجنل ویژول ہے, لوگ موجود ہیں, بپتا ہے, بڑی کہانی ہے. واٹ از اٹ مسنگ؟ نہیں. اب میں بٹھا لوں یہاں پر, آج میں سب سے بڑی ریٹنگ کس طرح لے سکتا ہوں؟ میں چلا جاؤں لال حویلی. ان کو آپ کیوں نہیں بلاتے تھے ویسے اپنے شو پہ؟ بدتمیزی کرتے تھے. ہی تھاٹ, یو نو واٹ ہی یوزڈ ٹو سے, کہ میں جس پروگرام پہ جاتا ہوں اس کی ریٹنگ آتی ہے. تو یہ تو تضحیق ہے صحافی کی نا. ویسے 7:45 کے بجائے 7:50 پہ اگر آپ ان کو فون کریں تو وہ بھی ویسے بھاگتے بھاگتے ان دنوں میں آ جاتے تھے. آج کل وہ نہیں آئیں گے. آج کل تو پتہ نہیں ان کی کیا. ہاں, آج کل نہیں آئیں گے. الاؤ نہیں ان کو, یا خود ہی نہیں آ رہے؟ خود ہی نہیں آتے. الاؤ ہے, آئی ایم شیور الاؤ ہوگا. اگر نہیں ہے تو انہوں نے خود ہی قدغن کی. بہت ساری چیزیں قدغنیں انہوں نے خود ہی لگائی ہیں. مثلاً عمران خان کا نام نہیں لے سکتے. ریلی؟ میں تو اپنے پروگرام پہ 1000 مرتبہ نام لیتا ہوں. ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا نام نہیں لیتا. میں نے کہا عمران خان. وہ کہتے ہیں آپ مجھے چڑھا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں
لیکن آپ نے جس مقصد کے لینا ہے وہ تو اسی مقصد کو پورا کرے جس کی وجہ سے نام بہن ہے. ہاں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نام لیا جا سکتا ہے نا بھائی. ٹھیک ہے. سو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اگر میں نے ریٹنگ لینی ہو میں آرام سے لال حویلی جاؤں اور میں ان کا انٹرویو کروں, کچھ نہ کروں, میں ایک اور کام کروں, میں لال حویلی کے سامنے کھڑے ہو کے کہوں کہ یہ لال حویلی ہے جہاں سے شیخ رشید نکلا کرتے تھے, اور دیکھیں وہ نکلے ہیں. آئی کین ٹیل یو, گارنٹی یو نمبر 1 پروگرام ہوگا. سو آئی ڈونٹ نو جرنلزم کی گنجائش کتنی رہ گئی ہے اس قسم کی جو دیکھا بھی جائے, لیکن آپ دیکھنے کے لیے پھر جرنلزم نہیں کرتے نا, آپ نے تاریخ ڈاکومنٹ کرنی ہوتی. ایسے سب میں جہاں سے بات شروع کی تھی, ٹی وی لوگ کیوں دیکھنا کم ہو گیا؟ آپ کے خیال میں ٹی وی کی کریڈیبلٹی بھی برقرار رہے گی؟ لوگ دیکھتے ٹی وی بڑی اسکرین کو دیکھنا بند کر دیا, ٹی وی دیکھتے ہیں موبائل پر. ٹی وی کے لوگ موبائل پہ دیکھتے ہیں, ایسے ہی ٹی وی دیکھتے ہیں موبائل پر کلپس کی صورت میں دیکھتے ہیں, یا پھر ٹی وی کے لوگ موبائل پہ دیکھتے ہیں ان کے اپنے چینلز پہ. اور ٹی وی نہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں موبائل پہ لوگ دیکھتے ہیں. ٹی وی کی جو بڑی اسکرین ہے اس کی ویورشپ نیچے آپ کو نظر آئے گی, لیکن جو کلپس چل رہے ہیں ان کی ویورشپ کا ڈیٹا آپ کے پاس نہیں ہے. بہت چلتے ہیں ان کے کلپس کو, آپ تھم نیل کے ساتھ ڈیجیٹل کے اوپر جاتے ہیں تو پھک ایسے وہ تھم نیل ایسا لگاتے ہیں. میں اپنے لوگوں کو کہتا ہوں یار یہ میرے پروگرام میں ہوا ہے, میں کہا یہاں آپ کے پروگرام میں ہوا. میں نے کہا یار مجھے تو یاد نہیں ہے. تھم نیل ایسے بناتے ہیں. سو ان کی ویورشپ جو ہے ڈیجیٹل پہ اسی کانٹینٹ کی کسی اور فارمیٹ میں اچھی ہے. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ پرابلمٹک ہے, وہ بھی شاید ہو, لیکن بڑی اسکرین کے اوپر ٹائم نہیں ہے. بیٹھ کے کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا. ہم ایک ایسی جنریشن کو وٹنس کر رہے ہیں وچ ہیز ایچی باٹمس. وہ بیٹھ نہیں سکتے ہیں اسٹل. جس طرح آپ کے دوست ہیں یہ 10 مرتبہ ٹانگ ادھر سے ادھر کر چکے ہیں. ایچی باٹمس, دے کانٹ اسٹینڈ اسٹل. اسکرین کو کیسے دیکھیں گے؟ سو لہٰذا وہ, اور پھر اسکرین جو ہے وہ ایک ہے, سارے گھر والے بیٹھ کے دیکھیں گے. بالکل. سو لہٰذا ٹی وی بڑی اسکرین پہ سے غائب ہو گیا. سو اس کی ویئرشپ نہیں ہے. آپ کو اسکرین ٹائم ویسے موبائل کا کتنا ہے؟ آپ اس پہ قابو پا لیا آپ نے, کنٹرول کیا اس کو, یا آپ نے ابھی کھلا چھوڑا؟ میں آپ نے 1000 میسج آئے ہوں گے, کبھی میرے موبائل میں سے آواز نہیں آئے گی ٹن کی. ہمیشہ سائلنٹ پہ ہوتا ہے, ہمیشہ سائلنٹ پہ ہوگا. اور بجائے اس کے میں ہر وقت اس کو دیکھتا رہوں, منتظر رہوں کسی کی. مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرا نیوز سائیکل کیا ہے. ٹھیک ہے. نیوز سائیکل کے مطابق میں خبر دیکھتا ہوں. دیٹس اٹ. اور جب موبائل چارج ہوتا ہے تو میرے کمرے سے باہر چارج ہوتا ہے. اور جب میں ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہوں یا کھانا کھا رہا ہوتا ہوں یا کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں تو موبائل میرے کمرے میں نہیں ہوتا. آپ کو ڈی ٹاکس کرنا ہوگا. یہ آپ کا تیسرا ہاتھ بن گیا بھائی. دس از یور تھرڈ ہینڈ. سو اس نے تباہ کر دیا ہے ویسے بہت ساری چیزوں کو. بک ریڈنگ بہت کم ہوگی اور بہت ساری چیزیں کم ہوگی تو لوگ پہلے کون سے ہم ارسطو تھے کتابیں نہیں, جب بہت سے لوگ آپ کو جو دوست پہلے آپ پتہ کیا پڑھتے تھے؟ وہ شہاب نامہ. نہیں, آئی وش کہ شہاب نامہ پڑھا ہوتا. وہ تو پڑھ لیا تھا. نہیں, وہ آپ نے پڑھا ہوگا نا بھائی, آپ نے پڑھا ہوگا. میں عمومی ریڈنگ کی بات کر رہا ہوں. آپ بڑا زبردست ٹیسٹ ہوگا, آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ پاکستانی بیٹھا ہوا ہے؟ پارلیمنٹ سے بازار حسن تک. نہیں اس طرح کی بات. چلے آئی وش کہ وہ بھی پڑھیں. نہیں وہ تو نہیں, آئی وش کہ وہ پڑھیں. آئی وش کہ پڑھیں بھائی. پڑھنے کا تو میں انکریج کروں گا. آئی وش کچھ بھی پڑھیں. تو لیکن ایئرپورٹ پہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ پاکستانی بیٹھا ہوا ہے, دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیسے چلے گا؟ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کتاب یا اخبار پڑھ رہے ہوں گے, پاکستانی اپنا پاسپورٹ پڑھ رہا ہوگا. آپ دیکھ لیں, آپ اس کو میٹرکس بنا لیں. آپ کیوں پاسپورٹ پڑھ رہے ہیں؟ کوئی تاریخ پیدائش میں کوئی غلطی ہے, کوئی اور قوائف آپ کے درست نہیں ہے, تصویر الٹی لگی ہوئی ہے, کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ریڈ. ہم نے وہاں پر گندے انڈے سے بنے ہوئے پیلے جو کیک ہیں ان کے اوپر پیسہ لگا دینا ہے. اچھا, بعض اوقات تو اور بھی اس سے برا ہے جو میرے ساتھ 2 مرتبہ ہو چکا ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں اخبار, جی, وہ صاحب میری اخبار پڑھ رہے ہیں تو میں نے یوں کر لیا. اب وہ ناراض ہو رہے ہیں. ایسے کیوں کیے؟ ایسے کیوں مجھے بھی دکھاؤ. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یہ پیلے بسکٹ جو آپ نے لیے ہیں اس سے کم قیمت میں اخبار دستیاب ہے, پلیز پڑھیں اس کو. صحیح ہے. سو وی ول ناٹ ریڈ, بٹ آفٹر دس فرینکلی اب تو پڑھنے کو آپ بھول جائیں. تو جب آپ سائلنٹ پہ رکھتے ہیں تو وہ لیٹ ریپلائز کا شکوہ نہیں کرتے دوست صاحب آپ کے؟ میں نے کال کی تھی, اٹھائی نہیں, ریپلائی نہیں. آئی ہیو ٹو کنٹرول. مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کس کو جواب دینا ہے. میں کوئی ڈائل 911 نہیں ہوں جب آپ کا دل کرے اور میں آپ کو جواب دے دوں. تو یہ کیا ضروری ہے کہ 2 سیکنڈ کے بعد کیا میں نے آپ کو جواب نہیں دیا تو میری اور آپ کی دوستی ختم ہو گئی؟ تو تحفہ ایسی دوستی پہ بھائی میں نہیں کرتا آپ کے ساتھ دوستی. کوئی زمانہ تھا کہ ایک خط 14 دن کے بعد آپ کے پاس آتا تھا, اس کے جواب کے دن میں آپ انتظار میں 14 دن گزارتے تھے, منتظر ہوتے تھے, تب تو دوستیاں نہیں ٹوٹتی تھیں. اب 2 سیکنڈ کے بعد کیا ایسی ارجنسی ہے بھائی؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟
اور جس نے آپ کو ایمرجنسی میں کال کرنی ہے وہ بار بار کال کرے گا. تو اگر بار بار سائلنٹ کے اوپر کوئی نیم پاپ اپ کر رہا ہے دین آئی ول رسپونڈ, ادروائز آئی ڈونٹ کیئر. آئی ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ میں نے کس کو جواب دینا ہے. ایسے ہی ہے, لیکن آپ اس کو کافی ویلیو کرتے ہیں. آپ نے اپنے عید کے بعد والے میں بتایا تھا کہ میسج جتنی بھی آئے ہوئے ان کو آپ تھوڑی سی ایفرٹ لگا کے رپلائی کر رہے تھے. آئی ووڈ رسپونڈ ٹو ایوری بڈی, کیونکہ عید والے موقع پر کسی نے سوچ سمجھ کے آپ کو میسج کیا ہوگا. بعض کا تو خیر وہ میسج فارورڈ بھی کرتے, بٹ ایون دین بٹن تو دبایا, تو وہ ایک کرٹسی ہے جو میں ریٹرن کرتا ہوں. اس کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں؟ اس کے لیے بس پہلے میرے 3-4 گھنٹے یہی ہیں, 3-4 گھنٹے میں جواب دیتا ہوں, وہ کرٹسی ہے. لیکن آپ یہ مت اچھا خام خواہ کی دعائیں, بھائی آپ مجھے کیوں دعائیں بھیج رہے ہیں؟ آئی آنیسٹلی وانٹ ٹو نو آپ مجھے کیوں دعائیں بھیج رہے ہیں. اور دعائیں بھی آپ نے لکھی نہیں ہیں, آپ نے فارورڈ کیا. سال کے آخر میں معافیاں مانگ رہے ہیں. ہاں کیوں, کیا کیا ہے میں نے آپ کے لیے, یا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اور لا محالہ دعاؤں کے بعد پھر ہوتا ہے سر وہ دراصل بات یہ تھی. سیوی آئی ہوئی ہے میری ادھر, وہ دیکھ لیجیے. آپ کو میں دکھاؤں, اس دن میرے بچے جو مجھ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں, میں نے کہا بلاک میں آپ کو ابھی لسٹ دکھاؤں گا اپنے بلاک لسٹ نہیں, بلاک بندوں کو یا بندے جتنے نمبر جو غیر ضروری بندے آگے پیچھے بندے, میرے خیال میں کوئی کتنا ہوگا 12,000 یا 14,000. تھوڑا انکرٹیس نہیں ہے, انکائنڈ نہیں ہے تھوڑا, بالکل بلاک کرنا. بالکل ایبسلیوٹلی نو, یو آر انویڈنگ مائی پرائیویسی, وائی یو آر ناکنگ آن مائی ڈور آل دا ٹائم, وائی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں آپ کی کرٹسی ٹیسٹ کرتا ہوں نا, میں کرٹسی ٹیسٹ, آپ گھر میں بیٹھے ہو نا کتاب پڑھ رہے ہیں, میں ہر 3 منٹ کے بعد آپ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں, میں دیکھتا ہوں چوتھی دستک کے اوپر آپ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں. بھیا آپ مجھے دن میں 100 میسج کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ نہ کریں نا. کیا صحیح ہوگی بھائی, میں نے آپ کو سلام نہیں کیا, سلام کیا, آپ نے جواب نہیں دیا, آپ نے تعارف نہیں کروایا اپنا, تعارف کرواتے نہیں ہیں. اور آگے سے ایک اور بھی طریقہ ہے ویسے, کال کریں گے اگر غلطی سے اٹھا لیں, آج السلام علیکم, کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہے جی, پہچانا نہیں آپ نے. میں نے کہا تصویر نہیں آ رہی, ویڈیو کال نہیں ہے, پہچانا نہیں آپ نے. یہ کون سی ایسی صلاحیت ہے جس کو بروئے کار لا کر میں آپ کی صوتی اثرات سے آپ کی جو ہے نا تصور آپ کا بنا لوں, کہ یہ تصویر بنا لوں. So I think blockage filtering is absolutely vital for sanity. If you don't do it, frankly, you are vulnerable. آپ سے اسکولز میں اور جو پڑھاتے بھی ہیں, یہ جین زی ہے, ان کے ٹرینڈس کی اور ان لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو, ان کے یہ مطلب ہم سے بہتر ہیں کئی حوالوں سے, یا کس طرح کے حالیہ ریسرچ آپ آج جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں وہ آپ چلا بھی سکتے ہیں. امریکن کمیٹی سسٹم بڑا زبردست ہے, اس میں ایک کوگنیٹو سائنسز کا پروفیسر ہے, یعنی جو آپ کی سوچ سے اور آپ کی لکھت پڑھت اور اس کی ترقی کے ساتھ جن کا تعلق ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس نے حیران کن اعداد و شمار دی ہیں جنریشن زی کے بارے میں. اس نے کہا کہ 1800 آنورڈ سے ہم اسیس کر رہے ہیں کہ جتنی بھی جنریشنز آئیں, ہر آنے والی جنریشن نے پچھلی جنریشن سے بہتر پرفارم کیا. 1800 سے ڈیٹا جو ہے ان کے پاس موجود ہے. کہتے جنریشن زی واحد ہے جو ہم سے, ہماری جنریشن سے ہر ذہنی ترقی کے معیار کے اوپر نیچے پرفارم کر رہی. اس کی وجوہات کیا انہوں نے؟ سمپل, بہت اچھا. اگلا سوال یہی تھا. انہوں نے کہا جی اس کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ اسکول اور ادارے ڈیولپ کرتے ہیں سوچنے کی صلاحیت کو, سمجھنے کی صلاحیت کو. اسکول بھی وہی ہیں, ادارے بھی وہی ہیں. جن اسکولوں نے گیجٹس انٹروڈیوس کروائے ہیں تعلیمی نظام کے اندر, 80 ممالک کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. جب سے انہوں نے گیجٹس, کمپیوٹر انٹروڈیوس کروایا, اسکرین انٹروڈیوس کروائی ہے, سوچنے سمجھنے کا معیار نیچے چلا گیا. واحد جنریشن ہے پچھلے 150-200 سال کے اندر جس کی سوچنے کی صلاحیت ہماری جنریشن سے کم ہے. تو جب یہ کہتے ہیں نا جی کہ بومرز فارغ ہیں اور جنریشن زی آ گئی ہے, تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ریئلی آپ آ گئے ہیں, تو آپ کو کیا وجہ شہرت کیا ہے آپ کی, کہ آپ نے 6 میسیج کیے ہیں اور آپ نے ورٹیکل. آپ کو پتا ہے کہ جنریشن زی کے بارے میں اگر کوئی 82 سال زندہ رہے گا, اللہ کرے 182 سال زندہ رہے, لیکن 82 سال اگر زندہ رہتے ہیں تو اس میں سے 18 سال پتہ کس کام پہ گزاریں گے؟ اسکرولنگ, پڑھنا نہیں. 18 سال زندگی کے ٹک 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 ٹک. تو اگر 82 سال گزاریں گے تو اس میں سے 16 یا 18 سال آپ کی زندگی کے صرف اسکرولنگ, اور یہ جو اسکرین پہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا نہیں ہے, وہ ہے اسکمنگ. کیونکہ اس کے اوپر جو اسکرول ہے جو ٹیکسٹ کو اوپر نیچے کرتا ہے وہ پیس ڈٹرمن کرتا ہے پڑھنے کی. جو کتاب ہے اس کے اوپر آپ
کی پینسل ڈٹرمن کرتی ہے. آپ ہر لفظ کے اوپر رکتے ہیں, یہاں پر نہیں رکتے, یہاں پہ اسکرول چل رہا ہوتا ہے. سو دیر از نو ریڈنگ. جو آپ ریڈنگ کرتے ہیں وہ ریڈنگ بھی تو نہیں آپ پی ڈی ایف کو آپ نہیں کرتے, آپ میں پی ڈی ایف, میری کتابیں دیکھیں, میں تو پی ڈی ایف پرنٹ کر کے پرنٹ کر کے اور پرنٹ, یا آپ کے پاس اگر وہ جو اسمارٹ ریڈنگ بکس ہیں جس کے اوپر آپ پین استعمال کرتے ہیں, میں اس کو ریکمینڈ کروں گا. اسکرول کے ذریعے آپ اسکم کرتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں. تو یہ جو آپ پڑھانے کا سلسلہ ہے آپ کا, جو تدریس کا ہے, یہ اب شوقیہ ہے یا ویسے مطلب آپ شوقیہ. کی؟ اچھا, اور کوئی اس کا لفظ ہے نہیں کسی اور زبان, اس کو کہتے ہیں ٹھرک, پڑھانے کی ٹھرک. اب ان ٹیچنگ ایٹ یونیورسٹیز 1992 سے. بیفور میں بھی اس پہ ڈسکس کروں گا. اب جب جین زی کی آپ نے بات کی ہے, ان کے جاب انٹرویوز کرنے کا اتفاق ہوا آپ کو؟ جی. یہ کس طرح, کتنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ گلی باتی, گلی باتی. ایک یہ ہے, بہت باتیں ساری دنیا کو فگر آؤٹ کر لینا. فگر آؤٹ کر, ہاں, ان کو دے ہیو what I call the TOE, theory of everything. theory of everything. تو ہیوملٹی نہیں ہے, ان یور فیس, ابرپٹ ہیں. اچھا یہ ہے کہ بااعتماد ہیں, لیکن اعتماد کی جڑیں آپ کو صلاحیت میں سمونی ہوتی ہیں. وہ صرف بڑبڑ کرنے میں نہیں سمونی ہوتی, اور ذمہ داری نہیں قبول کرتے. اٹس آلویز somebody else's fault. میں اپنے اسکول میں کے بچوں کو جب پڑھاتا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں یار آپ کلاس روم میں آتا ہوں, آپ کیوں اداس ہیں؟ کیا آپ نے 2 رنگ کی جرابیں پہنی ہوئی ہیں؟ اداس لگتے ہیں آپ کے بچے؟ ہاں, ایوری بڈی از سیڈ. ہر وقت کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا اتنی بڑی گاڑی میں آپ بیٹھ کے آئے ہیں, 50,000 آپ کے ماں باپ نے فیس دی ہے, آپ کی 1,000 روپے کا نوٹ آپ کی جیب میں ہے, کینٹین کھلی ہوئی ہے, اچھے آپ نے مفلر پہنے ہوئے ہیں, موبائل آپ کا میرے سے مہنگا آپ کی جیب کے اندر ہے. Why are you looking sad? Bored and sad and just sitting there. So, frankly, I really worry. اچھا, پھر ہابی نہیں ہے. No hobbies. ہابی کیا ہے؟ موبائل. وہ گجرانوالے والے میرے دوست ہیں نا, وہ کہتے ہیں کدھر جا رہا ہے, کدھر سے آ رہا ہے؟ کہتا ہے کھانا کھا کے آ رہا ہوں. کدھر جا رہا ہے؟ کہتا کھانا کھانے جا رہا ہوں. تو درمیان میں کیا کرے گا؟ کہتا کھانے کا سوچوں. تو کیا ہے ان کا ہابی؟ کیا ہے؟ موبائل. ریڈنگ کیا ہے؟ موبائل. انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ موبائل. دوستی کیا ہے؟ موبائل. اور یہ جو آپ کی ایکٹیویٹی صرف خاص اسکول کے بچوں کے, کیوں یونیورسٹی میں کیوں نہیں؟ یونیورسٹی کیونکہ میں نے چھوڑ دیا. یونیورسٹی میں جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. آئی ایم سوری جو اس کو سن رہے ہیں. یونیورسٹی میں جو لوگ پہنچ گئے ہیں, جس نظام میں سے گزر کے پہنچ گئے ہیں, ان کی آپ ذہنی تربیت نہیں کر سکتے. لیکن جو آپ کی سر باتیں ہیں ان کی سمجھ زیادہ یونیورسٹی والوں کو نہیں آئے گی, اسکول والوں کو تو بیچاروں کو آپ کی بہت سوچ ہے. آپ کیا پڑھائیں نا ذرا میرے ساتھ آگے کلاس میں. اسکول والوں کو نہیں, اسکول والے پھر بھی سنتے ہیں. مجبوری ہوتی ہے کہ یونیورسٹی میں آ کے جو اسکول کا بچہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے تمام کائنات کے گر پا لیے ہیں, تو یونیورسٹی میں وہ جب بچہ پہنچے گا تو اس کا جو خام خواہ جھوٹا احساس ہے اپنی صلاحیت کے بارے میں, وہ کہاں پر ہوگا؟ لہٰذا آئی ہیو گیون اپ آن یونیورسٹیز. یونیورسٹیز لائک کشمیر از اے لاسٹ کاز انڈر دا پریزنٹ سسٹم. سو آپ کو اگر شروع کرنا ہے, میں نے پھر اس کے بعد اے لیولس پڑھانا شروع کیا. دین آئی ڈسکورڈ کہ یار اے لیولس جو ہے نا, وہ بھی اس کے اندر بھی جب بچے آتے ہیں تو وہ بس ذہنی ساخت سازی ان کی ہو چکی ہوتی ہے. پھر میں نے او لیولس پڑھانا شروع کیا. اب میں اتنے عرصے او لیولس پڑھانے کے بعد میں 2 سال سے نہیں پڑھا رہا. میں سوچ رہا ہوں کہ میں 6ٹھی اور 7ویں کے بچوں کو پڑھاؤں. یو ہیو ٹو ریئلی کیچ دیم ارلی. اگر آپ نے ان کو 5ویں 6ٹھی 7ویں میں کیچ نہیں کیا نا, دین یو لوز دم. تو ایسی کون سی باتیں جو آپ کو 6ٹھی کلاس میں بتانا چاہتے ہیں جن کو آگے جا کے سمجھ میں نہیں آئیں گی؟ ڈیٹاکس کرنا ہے ڈیجیٹل گیجٹ سے, آپ کو کس طرح علیحدہ رہنا ہے, سوشل لائف سکلز آپ نے کیسے پیدا کرنی ہے, سوری کیسے کہنا ہے, تھینک یو کیسے کہنا ہے, غلطی کیسے ماننی ہے, آنکھ میں آنکھ دے کے بات کرنی ہے بدتمیزی کیے بغیر, جواب بس سوچ کے کیسے آپ نے دیکھنا ہے, تحریر کیسے کرنی ہے, آپ نے گھر میں کیسے داخل ہونا ہے, اپنا خیال کیسے رکھنا ہے. جاپان کے اندر چونکہ میرا تعلیم سے تعلق ہے, پہلے 3 سال کتاب نہیں ہے اسکول میں. ہم نے اسٹڈی, ہم نے کہا یار کتاب کدھر ہے؟ ان کو بھائی کون سی کتاب؟ کتاب نہیں ہے. تو بچے نے جو خالی جو بیک پیک ہے, خالی بیک پیک ڈالا ہوا ہے اپنے. میں نے کہا یار کتاب نہیں ہے تو خالی بیک پیک کیوں ڈالا؟ اس نے کہا جی خالی بیک پیک اس وجہ سے ڈالا ہوا ہے کہ بچے کو احساس ہو کہ ساری زندگی اس نے اپنا وزن خود اٹھانا ہے. بیک پیک خالی ہے کیونکہ بچہ اس وقت وزن اٹھا نہیں سکتا, لیکن اس کو تصور دینا ہے. کتابیں نہیں ہیں تو کیا کرتے ہیں, ان کو ایک دیتے ہیں پودے کا خیال رکھیں بھائی, یہ آپ کی تعلیم ہے. پودے کو آپ نے بیج سے پودا بنانا ہے, درخت لگانا ہے. اچھا, ان کو ایک دیتے ہیں پیٹ کا خیال رکھنا ہے, ایموشنل ٹریننگ ہے. ان کو دیتے ہیں 2 یونیفارم. جب وہ اسکول سے واپس جاتے ہیں تو ان کو پھر اپنا دوسرا یونیفارم خود ہی استری کر کے اسکول سے پہن کے واپس جانا ہوتا ہے, اور دوسرے یونیفارم کو لانڈری کر کے
سکھا کے اگلے دن واپس لانا ہوتا ہے. پارٹ آف دا ٹریننگ. پارٹ آف دا ٹریننگ. ایک بچہ جو ہے وہ ساروں کے لنچ اکٹھے کرتا ہے, ساروں کا وہ دوسرے بچے ٹیبل لگاتے ہیں, تیسرا لنچ سرو کرتے ہیں, چوتھے برتن اٹھاتے ہیں. یہ تربیت ہے. سڑک کیسے پار کرنی ہے, ٹریفک لائٹ پہ کیوں رکنا ہے, آل آف دیٹ. تو وہ تربیت پہلے کرتے ہیں بھائی, تعلیم بعد میں دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ 21 سال کا بچہ ہے, ماں کھانے کھلا رہی, کھانے کھلا رہی ہے اس کو. پھر کیوں کھانے کھلا رہی ہیں؟ ہاتھ میں موبائل ہے. دیکھا نا آپ نے گھروں کے جی جی کافی سینس دیکھے ہیں. یونیورسٹی میں آپ نے ٹرائی کیا پڑھانے کے, ویسے آپ کو اتفاق تو ہوا ہوگا. میں بتا رہا ہوں 1992 سے میں نے پڑھایا, 2018 میں آئی گیو اپ. ایسے میری بات ہوگی بھائی. اچھا, یہ تو آپ نے بہت ایک انٹرسٹنگ قسم کا ڈیسیژن لیا ہے. بولڈ ڈیسیژن تو اس کو نہیں کہیں گے, لیکن یہ بڑا اتفاق سے. آئی کانٹ ٹیچ ایٹ یونیورسٹیز بیکاز نو بڈی وانٹس ٹو ڈو اینی ریسرچ. اور وہ 2-4 بندے جو کرنا چاہ رہے ہیں, میں ان کے لیے 38 بندوں کا وزن نہیں اٹھا سکتا. میرے کندھے اتنے توانا نہیں ہیں. سلام ہے ان تمام پروفیسر کو جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, لیکن اس میں جو ڈیلی پڑھا رہے ہیں وہ تو ہم نے دیکھا کہ اتفاق سے میں وزٹنگ فیکلٹی میں پڑھا رہا ہوں پچھلے 2-3 سالوں سے, اس لیے میں اس پہ زیادہ. ایک اور بھی چیز ہم سمجھنا چاہتے ہیں, ٹیچنگ میں اور مینٹورنگ میں, ان دو چیزوں میں آپ فرق. رول ماڈلنگ, مینٹورنگ از رول ماڈلنگ. وہ صرف تاکید نہیں ہے, وہ تلقین نہیں ہے. آپ تلقین شاہ نہیں بن سکتے مینٹور ہونے کے لیے. آپ کو رول ماڈلنگ کرنی پڑتی ہے نا. آپ کو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بات کرنا آنا چاہیے, تو پھر آپ کو خود بھی بات کرنی آنی چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں آپ کو لکھنا آنا چاہیے, تو خود بھی لکھنا آنا چاہیے نا. اگر آپ کو تحریر کی اور تقریر کی اور سوچ کی اہمیت کا اندازہ ہے, تو اس کا اظہار تو کیجیے اپنی شخصیت سے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے کارآمد چیز اپنا خیال رکھنا ہے جسمانی طور پر, فزیکل فٹنس ہے, تو خود آپ کی تون تو نہیں نکلی ہونی چاہیے نا. سو مینٹورنگ از آل اباؤٹ رول ماڈلنگ. سو جو رول ہمارے یہاں پہ ہر جگہ لیکچر ہے, مسند سے لیکچر ہے, گھر سے لیکچر ہے, ٹیچر سے لیکچر ہے. محلے والا بھی جا رہا ہو, اپنا گھر سے دہی لینے کے لیے نکلا ہوا بچوں کہہ رہا ہو اس طرح نہ کرو. او بھائی جا کے دہی گھر پہنچاؤ, وہ ہنڈیا جل جائے گی ورنہ. سو ایوری بڈی از لیکچرنگ, دیر آر نو رول ماڈلس. سو آئی تھنک مینٹرنگ از آل رول ماڈلنگ. بہت ساری جو ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے, بہت سارے واقعات اور معاملات تو ہمارے زمانے میں بھی ہوتے تھے, لیکن یہ ریلیشن شپس کے اوپر بہت زیادہ اوور سینسٹیوٹی یا ایموشنلزم دیکھنے میں آتا ہے. یہ بھی کچھ اوور ریٹڈ ہے ریلیشن شپس. اوور ریٹڈ ہیں ایبسلیوٹلی, ریلیشن شپس آر اوور ریٹڈ. ماہر نفسیات آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے 4 ریلیشن شپس چاہیے ہوتے ہیں. 4 افراد سے ریلیشن شپس نہیں چاہیے ہوتے. آپ کا ریلیشن شپ میں پیٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا پلانٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی اسٹرینجر بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو 4 ریلیشن شپ چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. 400 بندوں کا برڈن نہیں آپ اٹھا سکتے بھائی. 4 کسی سے بھی 4 ریلیشن شپ اسٹیبل. آپ کو بہترین ایموشنل اسٹیبلٹی کے لیے دوستوں سے بھی ہو سکتا ہے. دوستوں ایبسلیوٹلی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو بلڈ ریلیشنس اوور ریٹڈ, بہت اوور ریٹڈ ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ محاورتاً بولتے ہیں کہ جی اپنا مارے گا تو سائے میں ہی پھینکے گا. تو میں نے کہا بھائی اس نے مار ہی دیا, اس سے فرق کیا پڑا کہ سائے میں پھینک رہے دھوپ میں پھینک رہے, مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے بھائی, مار تو دیا نا اس نے. تو جو حضرت یوسف کے بھائیوں کا جو قصہ ہے قرآن پاک میں تحریر ہے, ڈاکومنٹڈ ہے. قصہ کیا صرف قصہ بتانے کے لیے, قصہ کیا آپ کو بتا رہا ہے کہ بلڈ ریلیشنز آر ٹوٹلی اوور ریٹڈ. کنویں میں ڈال دیں گے, آپ کو لٹکا دیں گے. جو حاسدین ہیں اور جو منافقین ہیں وہ آپ کے رشتہ داروں میں بھرے پڑے ہیں, کیونکہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے رشتہ دار ہیں, اس وجہ سے کہ ہیومن نیچر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. سو لہٰذا یہ لوگ کہتے ہیں جی کہ او جی رشتہ, آئی تھنک اٹ از سو اوور ریٹڈ. اگر آپ اپنی زندگی کا موازنہ کریں, معائنہ کریں, موازنہ کریں دوسروں کے ساتھ, آپ کو خود نظر آئے گا, ویورز بھی یہ دیکھ سکتے ہیں, آپ کی زندگی میں بڑے اہم موڑ جو ہیں وہ مکمل طور پر ناشنا لوگوں نے کٹوائے ہوں گے. پیپل جسٹ کم, چینج یور لائف اینڈ دے گو اوے. اور جو آپ کے سب سے زیادہ ایموشنلی ڈریننگ ریلیشن شپس ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, دے ڈونٹ کیئر. پھر کہیں گے یار عید پہ یار آپ نے یار آپ بیچ میں مرتے رہے, نہیں پوچھا, وہ یار بس یار شادی اور موت پہ جانا ہے یار. وجہ کھانا ملتا ہے کیا سر؟ اس وجہ سے ایک ڈبیٹ بھی ہے اوور آل کہ ہمارے یہاں کچھ ڈرامے بھی ایسے بن رہے ہیں کہ ٹاکسک پیرنٹنگ کا جو ہے وہ پورا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ کچھ لوگ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہے, ہماری جو ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے. اور جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جو ان کو آپ نے سکھانا ہے کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کیسے کرنی ہے, بدتمیزی نہیں کرنی, تو اس کے درمیان میں جو ایک وہ
ٹاکسک پیرنٹنگ میں سے ایگزسٹ کرتی ہے, آپ اس ایگری کرتے ہیں؟ بہت زیادہ. میں بطور اسکول ٹیچر اتنے پیرنٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس معاشرے میں تربیت کا جو بحران ہے اس کا 80% ذمہ دار پیرنٹنگ ماڈل ہے, ماڈرن پیرنٹنگ ماڈل ہے. پیرنٹس نے جو 20% کام کر رہے ہیں بہترین کام کر رہے ہیں, جان توڑ کے کام کر رہے ہیں, دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. اور وہ 20% کون سے والے ہیں؟ جن لوگوں کو احساس ہے کہ ان کی ذات سے آگے ایک اور جہان ہے, اور اس جہان میں جنہوں نے کام کرنا ہے ان کے بچے ہیں, وہ باکمال کام کر رہے ہیں. دے آر انویسٹڈ ان دا چلڈرن. 80% جو ہیں انہوں نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے, آؤٹ سورس کیا ہوا ہے اسکول کو. کیا بحث کرتے ہیں ہمارے ساتھ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں, وہ اتنی فیس دیتے ہیں ہم, یار آپ نے تربیت نہیں کی. میں کہتا ہوں بھائی 4.5 گھنٹے یہاں پہ ہمارے ساتھ گزارتا ہے, ماشاء اللہ, باقی آپ حساب کتاب لگا رہے ہیں آپ کے ساتھ کتنا گزارتا ہے. نہیں یہ اسکول ہوم ورک نہیں کرتا. میں نے کہا ہوم ورک, ہوم اینڈ ورک, somebody has to supervise it. نہیں میرا بچہ جو ہے وہ بس پیچھے رہ گیا. تو آپ کو کیا 1.5 سال بعد اس کا ادراک ہوا؟ تو کیوں آپ نے 1.5 سال؟ سگریٹ پیتا ہے تو کیا اسکول میں پیتا ہے؟ ڈرگس کرتا ہے. where were you when he started to pick up the habit? اور وہ ہر وقت موبائل پہ رہتا ہے. کیوں لے کے دیا ہوا ہے؟ میں نے لے کے دیا ہے کیا بھائی؟ ایک مرتبہ کلاس میں 1 سال یہ بحث چلی کہ جی پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اوپر سارا ملبہ ہم پہ ڈال دیتے ہیں. اسے اگلے سال میں نے اپنی کلاس کے اندر کیمریز انٹروڈیوس کروا دیے. اچھا. اور میں نے ایک پیج بنایا فیس بک پیج, اور اس کے اوپر میں نے اس کا کوڈ پاسورڈ لیا اور پاسورڈ دے دیا پیرنٹس کو, اور ساتھ کیمرہ لگا دیا اور بچوں کو بتا دیا کہ میں کلاس لے رہا ہوں, یہ لائیو آپ کے پیرنٹس جو ہیں اس کو ایکسیس کر لیں گے. کلاس فیس بک پہ لائیو جا رہی ہے. اوہ یوں سیدھے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے, ورنہ یوں بیٹھے, اور بالکل یوں, بالکل سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے. آپ کو پتا وہ کس نے اتروا دیا کیمرہ؟ کس نے؟ ٹیچرز نے, جن کو پڑھانا نہیں تھا. دوسرے ٹیچرز نے. کیوں؟ انہوں نے کہا یار صرف پیرنٹس وہ بچے نہیں جا رہے, ہمارا لیکچر بھی جا رہا ہے بھائی, جی کوالٹی آف ٹیچنگ بھی جا رہی ہے. تو پیرنٹنگ جو ہے نا آؤٹ سورس کی ہوئی ہے, توجہ نہیں دیتے ہیں. کیوں آپ کا انڈر ایج بچہ جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے آپ کی غیر موجودگی میں؟ لاسٹ منتھ 2 بچوں نے خودکشی کی, یہ خبر آپ نے سنی؟ یونیورسٹی کے 2 بچے. یہ خبر آپ کے لیے کیسی تھی؟ مطلب اس کے آپ نے کیسے رسپونڈ کیا آپ کے برین نے؟ دیکھیں ایک تو پہلی مرتبہ نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ خودکشیاں جوان لوگ کہاں پہ کرتے ہیں؟ جاپان کے اندر, اور اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ وہ پریشان, پاکستان میں تو شاید پہلی بار ہی ہوا اتنا. تواتر کے ساتھ ہوا ہے پرابلی, آئی ڈونٹ نو پہلی مرتبہ ہوا ہے, پہلی مرتبہ رپورٹ ہوا ہے اس طرح, آئی ڈونٹ نو. بہت ساری رپورٹنگ نہیں بھی ہوتی, لیکن یہ ٹرینڈ یہی ہے کہ دیر از نو کاؤنسلنگ, کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا ہے. پیرنٹس کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ موبائل پکڑا ہوا, اوے موبائل چھوڑ دو. 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوبارہ ایئرپورٹ پہ آبزرو کیجیے, فیملی از ٹریولنگ, ایوری بڈی از لاکڈ انٹو. آپ کیوں نہیں بند کروا دیتے بھائی؟ کیوں نہیں اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے؟ بچوں کو آؤٹ لیٹ چاہیے, ان کو کتھارسس چاہیے. پیرنٹس آر دی پیپل فار دیٹ. ہوم از دا ماڈل فار دیٹ. سو پیرنٹنگ میں آئی ایم ویری ٹف آن پیرنٹنگ. جب بچوں کے گریڈز گرتے ہیں, پیرنٹس سال بعد آتے ہیں, میں کہتے ہیں کہ ان کے گریڈز نہیں گرے بھائی, آپ کے گریڈز گریں. You should be, don't shame them. They are not to be held responsible beyond what they should be held responsible for. You are responsible for that. Nobody likes it. وہ کہتے اتنے پیسے دیتے ہیں ہم بھائی یار. آپ پھر ایسے ہی آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کا شو دیکھتے ہیں کبھی, کوئی فیڈ بیک دیتے ہیں کبھی سر آپ کو کل ٹی وی پہ دیکھا تھا؟ نہیں, وہاں یہ بڑا دلچسپ ہے, دیکھا تھا, سنا نہیں تھا. سمجھا بھی نہیں تھا, ظاہر ہے سنا نہیں تو سمجھا کیسے. سر ٹورڈز دی ویری اینڈ اگر کرکٹ پہ آپ سے بات نہ کی تو ہماری بڑی ادھوری رہ جائے گی. آپ کی ایک بہت وہ بھی ساری کی ساری ہے, کووڈ سے ہم نے آپ کے نان پولیٹیکل بلاگس اب دیکھنا شروع کیا. آپ نے گھر میں بہت سارا وہ نظام بنایا ہوا تھا ایکسرسائز کا بھی اور باقی ساری چیزیں. تو یہ فٹنس اور کرکٹ اور یہ کتنا ضروری ہے ان بچوں کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ اپنی اس کے نمبر 1 ہے جی. اف یو آر ٹو آسک می کہ ینگ جنریشن کو اس وقت کیا چاہیے, اور میں آلموسٹ اس میں مبالغہ ڈال رہا ہوں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے, اس کو آپ بالکل لفظی اعتبار سے نہ لیجیے گا, لیکن پھر بھی اس سے پتہ چلے گا کہ میں کتنی اہمیت دیتا ہوں. پڑھائی سے آگے اسپورٹس, پڑھائی سے آگے اسپورٹس ہے. اور جو پرانا خیال تھا کہ اگر آپ کھیلیں گے تو آپ پڑھ نہیں سکتے, اس کا الٹا درست. اچھا, کھیلو گے کھولو گے تو بنو گے نواب. نواب بھی ہوتا بنے نہ بنے, لیکن آپ کے تعلیم کے عذاب ہیں وہ کم ہو جائیں گے. ہیلدی مائنڈ can only survive in a healthy body.
جو اوبیسٹی کا لیول ہے پاکستان کے اندر, جو ڈیابٹیز کا اسپریڈ ہے بچوں کے اندر, اس تمام اینگوش اور پین کے ساتھ وہ پڑھ سکتے ہیں. سو نمبر ون ہے. تو اسپورٹس کو تو میں تعلیم سے میرا اپنا بچہ بھی چونکہ کھیلتا ہے تو وہ ان کے ٹیچر میتھس کے وہ مجھے ملتے تھے, مجھے کہتے جی کہ یہ میتھس کی کلاس ہے. میں نے کہا اس کا میچ تھا تو یہ تو دیکھیں میتھس تو اس طرح نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جی کرکٹ کمز فرسٹ, میتھ کمز لیٹر. دیٹ ڈزنٹ مین میتھ ڈزنٹ کم ایٹ آل. میتھ از دیئر آفٹر کرکٹ, ہم پڑھا لیں گے اس کو. تو جب تک آپ نے کمبینیشن نہیں کریٹ کیا, لیکن یہ تب تک نہیں ہوگا. والد صاحب جو ہیں خود بس وہ کہتے ہیں توندی اور تیزی, یعنی تندی اور تیزی نہیں, توندی اور تیزی. توندی میں ان کی بڑی تیزی ہے, توند بڑی تیزی سے بڑی. ان کی حالت یہ ہے اور کبھی باہر نہیں نکلتے. بچے تو اسپورٹس نہیں کریں گے. سو ینگ جنریشن شوڈ پرسو اسپورٹس ود اے پیشن. اور ساری زندگی کا ہے یہ کام. فٹ نہیں ہے تو فارغ ہیں. تو آپ کو بچے ٹیم میں آنے کا امکان ہے انشاءاللہ, اس کو ہم دیکھیں گے. اگر اسٹارٹس اس کے اچھے ہیں, جو کہ الحمدللہ اس کے بہت اچھے ہیں, تو بالکل اس کو آنا چاہیے. دیکھیں میرا تو ماننا ہے کہ اگر کسی نے کھیلنا ہے اسٹرینتھ کے اوپر, تو اس کا بیٹ اور بال خود ہی بتا دے گا کہ اس نے کھیلنا ہے. اچھا, بیٹ اور بال خود ہی بتا دے گا. اعداد و شمار تو جھوٹ نہیں بولتے نا, تو اعداد و شمار اگر ٹھیک ہے تو بالکل کھیلنا چاہیے. ایسے ہی آپ کی میں نے ایک تصویر دیکھی, اگر آپ الاؤ کریں تو ہم اس کے بعد یہ جو ہے یہ ہر بندہ کر سکتا ہے, اس کے لیے آپ نے کوئی خاص وہ گیم اسکرین پہ چلائیں گے بھی, بلکہ اس کے ساتھ یہ والی چیز بھی, یہ اگر آپ ہمیں الاؤ کریں گے تو پوڈ کاسٹ کے بعد اگر آپ یہ تھوڑا سا میں نے پبلکلی ڈالا کوشش کریں تو اٹ ہیپن. کیونکہ میں نے ویٹ ٹریننگ کرتے ہوئے نا, تو بہت عرصہ پہلے مجھے ایک انجری ہوئی تھی انڈر 19 کا میچ کھیلتے ہوئے. اچھا, راول پنڈی کرکٹ گراؤنڈ میں. تو وہ لوور بیک انجری, اس وقت تو خیال نہیں ہوتا تھا, ادھر ادھر آگے پیچھے پھرتے رہے. تو وہ اب دوبارہ میں ویٹ ٹریننگ کر رہا تھا تو اس ریکور کیا, ویری بیڈ انجری. اس کی ریکوری میں پھر مجھے بہت سارے اس قسم کے پوسچرز کے اوپر کام کرنا پڑا. سو بالکل کر سکتے ہیں, کرنے چاہیے بھی. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پہ 2 منٹ ایسے ہی گیان میں, یہ 4-5-6 سیکنڈ کا ہوتا ہے. لیکن 4-5-6 سیکنڈ کا بیلنس کرنے کے لیے کافی آپ کو کمر توڑوا لیں خود ہی, آپ کو بھی یہ کرنا. صحیح ہے. اینڈریو سائمن سے سر دوستی کہاں ہوئی آپ کی؟ نو, اینڈریو واٹ اے ونڈرفل مین, واٹ اے ونڈرفل مین. وہ ڈاکٹر نعمان ہیں, انہوں نے ارینج کیے تھے تمام لوگ. کرٹلی ایمبرس بھی تھا, اینڈریو سائمن بھی تھا, راشد لطیف صاحب بھی تھے. بڑی میری ان سے دوستی ہے, بہت اچھے ہے. اور 2-4 اور لوگ تھے. تو اس وقت مائی سن واز ریئلی اسمال, تو اسی گھر میں ہم ان کو ہم نے دعوت دی, وہ آ گیا. ویری کائنڈ آف ہم. تو بات چیت ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ یار ذرا بتائیں تو صحیح, ان کو گر آپ کے چھکے بڑے لمبے جاتے ہیں. تو مائی سن واز ریئلی اسمال دین. تو یار کمال آدمی, آئی ٹیل یو وائی. میں اس کی تصویریں اگر آپ کو دکھاؤں تو اس نے کہا جی کہ آپ کا پاؤں یہاں پہ ہونا چاہیے. پھر وہ پاؤں جو ہے اس کے جوتے اپنے ہاتھ سے اتار رہا تھا. اچھا, ہی ڈڈ ناٹ ہیو ٹو ڈو دس. ہی ڈڈ ناٹ. کین یو, کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ہمارا کوئی بھی پلیئر کسی بھی لیول کے اوپر کسی کے بچے کا جس کو وہ جانتا نہ ہو, اس کے جوتے اتار کے اس کو بتا رہا ہو؟ آئی ایم شیور کرتے ہوں گے, لیکن میں نے کبھی دیکھا نہیں. آئی ہیو سچ انارمس رسپیکٹ فار دیٹ مین. اور جب وہ وین ہی ڈائڈ انفارچونیٹلی آئی واز ڈیواسٹیٹڈ. تو بہت ایسے کم لوگ, ویوین رچرڈس فار دیٹ میٹر. وہ اتفاق کی بات ہے کہ مائی سنس مینٹور ہمیشہ سے ویوین رچرڈ رہا ہے. جب وہ پی جی ایل کھیل رہا تھا تو گوادر شارکس میں ویوین رچرڈس ایک مہینہ اس کا تھا. اتنا زبردست آدمی, اتنا ہمبل آدمی ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا, یہ ان کے بڑے پن کی نشانی یہ ہے کہ دے وڈ نیور تھرو دے ویٹ اراؤنڈ. تو ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا. تو اینڈریو سائمن دیٹ وے, حالانکہ اس کی ریپوٹیشن بالکل اور قسم کی ہے. مطلب وہ دیکھیں نا, وہ پب شب میں جانا والا, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹیک ڈاؤن کرنے والا, وہ اس قسم کا ہے. بڑا اکھڑ مزاج آدمی. اگین وین اٹ کیم ٹو مینٹورنگ, سو اس نے خود پہلے جوتے اتارے, خود ننگے پا, یہ مینٹورنگ. سو اب جس کو آپ نے اس طرح مینٹر کیا ہے, اگلی مرتبہ اگر وہ کسی کو سکھا رہا ہوگا تو کسی بچے کے پاؤں کو ہاتھ لگانے میں اس کو کباہت محسوس کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. بالکل, because that's how they have learned. That's mentoring. Exactly. Thank you so much اللہ صاحب کے وقت کا, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. Thank you so much for your time. My pleasure.